اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم۔ ہجرت کا لفظ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنے کے، نفس سے ترک کرنا۔ کوئی چیز پہلے حاصل ہو، اس حاصل شدہ چیز کو چھوڑ دے، اسے کہتے ہیں ہجرت۔ اصطلاح شریعت میں اپنے دین کے تحفظ کے لیے اپنے اس مکان کو چھوڑنا جہاں وہ رہائش اختیار کیا ہوا ہو، اسے چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جانا، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مفہوم بھی ہے ہجرت کا کہ گناہ اور معصیت کی زندگی کو ترک کر کے اطاعت، وفاداری اور دینداری والی زندگی کو اختیار کر لینا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اس لحاظ سے ایک تو ہجرت کا لغوی معنی ہو گیا، اور دو مفہوم جو ہے ہجرت کے اصطلاحی ہو گئے۔ ایک مومن کے ذمہ نفس ہجرت کافی نہیں، ویسے تو ہر آدمی اس طرح لغوی معنی کے لحاظ سے ہجرت کرتا ہے، وطن کو بھی چھوڑتا ہے، اپنے مقصد جو ہوتا ہے اسے بھی چھوڑ کے آتا ہے، اور کسی کام کو چھوڑتا ہے، کسی کو اختیار کرتا ہے۔ ایک دن دکان انسان نے ڈال لی، دوسرے دن دوسری دکان اختیار کی، اس کو چھوڑ دیا۔ اس لغوی معنی کے لحاظ سے یہ بھی ہجرت ہے، ہجر کیا ہے، چھوڑا ہے ایک کام کو۔ لیکن اصطلاح شریعت کے لحاظ سے ہجرت اس وقت ہوگی کہ انسان برے کاموں کو چھوڑ کے نیکی کے کام اختیار کرے، یا دوسرے لفظوں میں ہجرت کا مفہوم تام ہوگا کہ ایسی زمین کو چھوڑ دے جہاں کفر کی حکمرانی ہو، اسے چھوڑ کے اپنے دین کا تحفظ کر کے ایسی جگہ کو اختیار کرے جہاں دین کا بول بالا کر سکے اور دینی احکامات کو جاری و ساری کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو اکٹھا کر سکے، اور کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اس سے رہنے پائے، آزادی عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کر سکے۔ یہ ہجرت کا اصطلاحی معنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ہجرت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہجرت کہتے ہیں والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر اسے کہتے ہیں جو اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو اور اس کے رسول نے روکا ہو۔ ان برائیوں کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے جن برائیوں کے چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو، تو اسے ہی مہاجر بھی کہیں گے جسے کسی کام کے چھوڑنے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ اسلام کے ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تھا کلمہ اسلام کا، اپنی نبوت کا، تو وہ ابتدائی حصہ جو ہے اسے تو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر یہ اجمالی طور سے کہ دین اسلام کے قائم کرنے کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 مرحلے نظر آتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے
सन 13 नबवी तक। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, अज़ियतें बर्दाश्त की हैं, और उसके अंदर फिर आगे कई ऐसे बनते हैं। लेकिन इजमाली तौर से पहला ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का 13 नबवी तक है, और दूसरा 13 नबवी से दरमियान में 1 साल तक आप समझ सकते हैं हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा को, और तीसरा ऐसा है ग़ज़वा बदर से शुरू होकर के आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक उसको ले जा सकते हैं। अब ये कहना बेजा ना होगा कि हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरसा मुख्तसर है इस्तिलाही तौर से, पहला अरसा भी ज्यादा है और बाद का अरसा भी ज्यादा है। पहली जिंदगी 5 साल तक या 13 साल तक मुहीत है। 5 मैंने इसलिए कहा कि सन 5 नबवी में भी एक हिजरत हुई थी, उस लिहाज से दरमियान में वो भी हिजरत की बात आ जाती है। लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस्तिलाही तौर से जो हिजरत का लफ्ज़ इस्लाम में बोला जाता है वो इख्तियार नहीं फरमाई थी कामल तौर से, इस वास्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मैंने 3 ऐसे आपके सामने रखे। 13 नबवी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तैयार करते रहे, अज़ियतें बर्दाश्त करने के लिए कुंदन बना रहे थे और अपने मौक़िफ़ को पेश कर रहे थे हर आदमी के सामने। हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी बिरादरी को इकट्ठा करते हैं, या माशरल कुरैश कह के उन्हें मुखातिब करते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर बड़ा अरसा गुजार चुका हूँ, तुमने मुझे सच्चा देखा है या झूठा देखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम के नतीजा में अबू लहब पहला मुखालिफ होता है, कहता है अफ़ लिहाज़ा जमाअतना, आपने हमें इस काम के लिए जमा किया था। हालांकि इसी से पहले जब उनसे सवाल किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने जवाब दिया था जर्रबना का मिरारा मा वजदना फी का इल्ला सिद्का, हमने आपको बड़ा आजमाया है, हमने तो आपकी जिंदगी में सच्चाई देखी है, आप हमसे पूछे नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। मा वजदना फी का इल्ला सिद्का, आप में सच्चाई ही देखी है, तो आप पूछते हमसे क्यों हैं। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असल मकसद उनके सामने रखा, इनकार कर गए। अबू लहब वो पहला शख्स है जो मुखालिफ था। मुखालिफत दिन ब दिन बढ़ती गई। अब 5 को मुखालिफत इतनी शदीद हो गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को इजाज़त दे दी हिजरत करने की। ये वो पहली हिजरत है जिसमें थोड़े से सहाबा ने हिजरत की। 5 औरतें थीं, 12 मर्द थे, या इख्तिलाफ रवायात, किसी में कम आते हैं किसी में ज़्यादा आते हैं, लेकिन तादाद बिल्कुल मुख्तसर सी थी। इन्होंने हिजरत की आबिशा को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था वहाँ जाओ, मुझे उम्मीद है कि आबिशा का बादशाह जो ईसाई हाकिम था नजाशी, वो आपके साथ अच्छा सलूक करेगा। अब सहाबा किराम हिजरत करके वहाँ गए, उनमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुकिया, ये भी हिजरत करने वालों में शामिल थे। इसी तरह से हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू तालिब के लड़के थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई, ये भी शामिल थे। आम तौर से लोग ये समझते हैं कि हिजरत जो है वो गरीब सहाबा ने ही की है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हिजरत के 2 पहलू थे। बुनियादी तौर से तो मकसद था अपने इस्लाम को बचाना, और उसके साथ इससे भी बड़ा मकसद ये था कि उस इस्लाम को इस काबिल बनाना ताकि दूसरे तक में हम पहुँचा सकें उसे। क्योंकि इस्लाम सिर्फ किसी एक आदमी की इस्लाह के लिए नहीं आया। जिस चीज़ को हम अच्छा समझते हैं, इस्लाम ज़रूरी समझता है कि आप अपने तक उसे महदूद न रखें, बल्कि उसे माशरे में फैलाएं। एक तालाब है, पानी वहाँ खड़ा है, छोटा सा तिनका हम उसमें फेंकते हैं, वो दायरा बनता है, बनते बनते वो दायरा खुद फैल जाता है। वो मामूली सा तिनका सबूत फराहम करता है कि मैं आ गया हूँ, पहले तालाब में कुछ नहीं था, सिर्फ पानी था, अब मैं आया हूँ तो हरकत पैदा हो जाती है, भाई हफीफ सी क्या ना हो, लेकिन वो दायरा बढ़ता जाता है। तो जिस माशरे में एक इंसान एक नजरिए वाला हो, उसका नजरिया उसी तक महदूद रहे, ये समझ नहीं आएगा कि वो नजरिया उसका क्या है। मानना पड़ेगा कि उसका नजरिया है ही कोई नहीं, वैसे ही नजरिए वाला कहता है।
نظریے والا جو ہے وہ بےتاب ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اس پہ مار پڑتی ہے، اسے تکلیف دی جاتی ہے، اسے اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، اس کا معاشی طور سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ سے تعلقات کم ہوتے ہیں. یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی نظریے کا مالک بھی ہو اور ساتھ ساتھ ساری دنیا ہی اسے اچھا سمجھنے والی ہو. بڑی مشکل سی بات ہے، خاص طور سے جب وہ نیا آغاز کرتا ہے اپنے اس نظریے کا اور مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے. کئی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، جناب فلاں صاحب جو ہے ماشاءاللہ عرض عزیز آدمی ہیں، ہندو بھی ان کے دوست ہیں، عیسائی بھی دوست ہیں، مسلمان بھی دوست ہیں. کسی اللہ والے کے سامنے یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا مداہنت ہے، مداہن ہے وہ آدمی، اس کے اندر چکنا پن موجود ہے. اسلام کے اندر اخلاق ضرور ہیں، بد اخلاقی کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن ہر ماحول میں اسلام والا چل جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا. اسلام والے کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کی ایک معاشرت ہے، اس کے اخلاق کی حدود ہیں. میں جمعے میں بھی بیان کیا کرتا ہوں اور آپ کے سامنے پہلے کئی دفعہ باتیں رکھی ہیں کہ اسلام جو ہے اس کی ہر چیز جدا ہے، اس کے اخلاق کی حدود بھی جدا ہیں، اس کے اقتصادی پہلو جو ہیں وہ بھی دوسروں سے ممتاز اور جدا ہیں. کتنی وہ برداشت کر سکتا ہے اور کس نقطے پہ جا کے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی اسلام کے لیے مقرر ہے. اسلام نے جہاں غلاموں کو یہ بتایا تھا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد بھی تم اپنے آقا کی بات کو مان کے چلو، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اختیار کر لیا تو اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں. آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، کام کا اشارہ کرتے تھے اپنے مالک کا، آقا کا، لیکن جہاں بات آ جاتی تھی کہ میرا ایمان کیا ہے اس کو میں ظاہر کرتا ہوں، پھر دنیا نے دیکھا کہ بلال کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں اور طرح طرح کے مصائب ہیں جو ان پہ ڈائے جا رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کلمے کو نہیں چھوڑ رہے. کام ہم کر رہے ہیں چونکہ ہماری جان کے آپ مالک بن گئے، ہمیں خرید لیا ہے، لیکن ہم اپنے منصوبے کو چھوڑ دیں، اپنے پروگرام کو چھوڑ دیں، اپنے نظریے کو چھوڑ دیں، اس کی صحابت کریں، یہ نہیں ہو سکتا. نظریے کی صحابت، عمل صالح کی صحابت، یہ اسلام میں ہمیں کہیں نہیں ملتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ احد میں یہ شریک نہیں ہو سکے تھے. ان کی 7 بہنیں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے والد نے جب جانے کی اپیل کی، درخواست کی کہ میں جاتا ہوں، بیٹے اور باپ نے پہلے مشورہ کیا اور والد نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت جابر سے، کہ بیٹے میں باقی تیرے خاطر ہر قربانی دے سکتا ہوں، لیکن عمر کا آخری ایسا ہے میں اس نیکی سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا اور اس قربانی کو نہیں دے سکتا کہ تم جگہ جاؤ جہاد میں اور میں گھر میں بیٹھوں. نیکی کی قربانی میں نہیں دے سکتا، تم گھر میں رہو، میں جاؤں گا جہاد کے لیے. یہ نہیں کہ بیٹے کی جان بچانے کی خاطر، بلکہ اپنے ایمان کی خاطر اور اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے دنیا کی ہر قربانی دے سکتا ہوں، لیکن دینی لحاظ سے جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کا ہوگا وہ بعد میں مجھے نہیں مل سکتا، تو یہ قربانی میں نہیں دے سکتا. چنانچہ روایات میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے. والد نے کہا تھا کہ 7 بہنیں ہیں، ان کی نگرانی کرنے کے لیے ایک مرد کو تو گھر میں ہونا چاہیے، اور پھر قرض بھی ہے میرے اوپر، اس قرض کی ادائیگی بھی ضروری ہے، دونوں اگر چلے جائیں گے تو ایک مر گیا تو قرض کی ادائیگی کون کرے گا. تو اس لحاظ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے واپس تشریف لائے تھے، پھر جو پیچھا کیا تھا مشرکین مکہ کا، تو اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے. چونکہ ان کے والد شہید ہو گئے تھے تو حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب وہی جائیں گے جو غزوہ احد کے زخمی ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے، وہی جائیں گے جنگ میں جو غزوہ احد کے زخمی ہیں، اور احد میں جو شریک ہوئے تھے، جو شریک نہیں ہوئے ان کو ہم نہیں لے جاتے. اللہ کا عجیب امتحان تھا. ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید کہتا عجیب بات ہے، وہاں اتنی مار کھا کے آئے ہیں، اتنی تکلیف ہوئی ہے، اتنے زخم ہیں، اور ابھی سے ہمیں ان کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے. جب دوسرے جاتے ہیں ان کو کیوں نہیں اجازت دیتے ہیں آپ یہ بھی اس نیکی کو حاصل کر لیں. لیکن وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پہ جان دینے والے پروانے موجود تھے. جیسے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اٹھ گئے. صرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو احد میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. بڑا اصرار انہوں نے کیا اور معقول عذر پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں تو مجبوراً رہا تھا، اب مجھے سعادت سے محروم نہ کیجیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ مسلمان کا اخلاق جو ہے وہ کس حد تک آگے جا سکتا ہے مروت میں، اور کہاں جا کے وہ جم کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے. آج تو غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط کی کثرت سے
کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ہر ان کا عمل جو ہے ہمارے اعمال میں داخل ہو گیا اور اسے مروت سمجھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا خوش اخلاق ہے جی، اس کا حلقہ احباب بڑا وسیع ہے، ہر قسم کا آدمی جو ہے اس کے ساتھ تعلقات ہے، نشست و برخاست ہے، گھر میں آنا جانا ہے۔ بھائی ہر چیز کی حدیں ہیں۔ اخلاق اور مروت اسلامی لحاظ سے اور چیز ہے، غیر اسلامی لحاظ سے اور چیز ہے۔ ایک کافر جو ہے اس کے اخلاق یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی آ کر کے میرے ساتھ جڑ کے بیٹھے، لیکن میرے نزدیک اسلامی اخلاق یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان جو ہے اس کی بیوی بھی کافر کے ساتھ جا کے بیٹھے۔ میرا استقبال جو ہے کافر کی بیوی کرے اور کافر کا استقبال میری بیوی کرے، اگر دونوں اس انداز سے مساوی ہو کر کے اخلاق کو برتتے ہیں تو دونوں میں فرق ہی کیا باقی رہ جاتا ہے؟ حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ صحابہ کرام یہاں سے ہجرت فرما کر کے حبشہ کو جانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اچھا ہے، ممکن ہے وہاں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ صحابہ کی ہجرت ایک تو اپنے اعمال کا تحفظ تھا اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر اس دین کو پھیلانے کا ایک منصوبہ تھا۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف جان بچا کر کے بھاگنے والی بات تھی اس ہجرت میں، وہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حبشہ کو اگر جان بچا کے جانے کی بات ہوتی تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غریب یا اتنے مفلس، اتنے پریشان الحال نہیں تھے کہ ان کا تحفظ مکے میں نہ ہو سکتا ہو۔ اسی طرح حضرت جعفر، حضرت ابو طالب کے لڑکے جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ اتنے نہیں تھے کہ ان کا پیچھا کرنے والا کوئی نہ ہوتا یا ان کا تحفظ کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ مضبوط پوزیشن کے مالک تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہجرت کی۔ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ یہ دین یہاں رہنے والا نہیں ہے، پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ وہاں یہ پہنچے۔ پہلی ہجرت ہے جو انہوں نے کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں امہات المومنین میں شامل ہوئیں، ان کے شوہر بھی ساتھ تھے ابو سلمہ، یہ دونوں انہوں نے پہلی ہجرت کی حبشے کو اور دوسری ہجرت کی مدینہ منورہ کو۔ اسی واسطے ان کو ذوالہجرتین کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ پرانے زمانے میں لقب بھی ایسے دیے جاتے تھے کہ یہ کون سا آدمی ہے جی، یہ عقبی ہے، بیعت عقبہ میں شریک ہونے والا ہے۔ درجوں کی تقسیم اس طرح سے ہوتی تھی۔ آج کل تو درجوں کی تقسیم کے انداز ہی جدا ہے نا، کہ اس نے جناب اتنی وکٹیں گرائی ہیں، اس نے اتنے گول کیے ہیں، اس نے فلائیں کیے ہیں، اتنی سینچریاں بنائی ہیں۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے، وہ جب بیٹھتے تھے تو آپس میں محبت سے بات کرتے تھے کہ یہ آدمی عقبہ اولا میں شامل ہوا ہے، بیعت عقبہ ثانیہ والا ہے، اس کی قدر کی جائے۔ اور اس کے علاوہ عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی تھی، تو جب بھی بات کوئی آتی تھی تو کہا جاتا تھا اس کے بارے میں نہ بولو یارو، یہ بدری ہے، یہ بدری اصحابیوں میں شامل ہے، غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے، مشکل وقت میں اس نے کام کیا تھا، اور وہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدری جو ہے ان کا مقام سب سے افضل ہے۔ تو ہجرت 2 ہجرتیں انہوں نے کی تھیں۔ پہلی ہجرت کا حال خود ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک تو ہمیں پڑوس مل گیا تھا، نجاشی کے بالکل قریب ہی ہم رہتے تھے، حالات اس کے کسی حد تک ہمیں معلوم ہوتے تھے، تو یہ صفت فرماتی ہیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، لیکن مکے والوں نے وہاں مسلمانوں کو آرام سے رہنے کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں سے نکل کے گئے تو وہاں جا کر کے ان کے اسلام میں، ان کے دین میں اتنی کشش ہے، اسے اختیار کریں گے تو ان کو ایک جتھا مل جائے گا، مضبوط قسم کا ان کا ساتھ دینے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ کوشش کی جائے کہ یہ وہاں سے نکل آئیں اور ان کو واپس لایا جائے۔ اس سے ایک بات سمجھنے کی ہے، چونکہ افہام و تفہیم کی مجلس ہے ہماری، لمبا چوڑا وہ لیکچر میرا ہے نہیں، مقررانہ انداز بھی نہیں، سیدھی سی بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھا سکوں اور آپ سمجھ جائیں، ہم سب کو عمل کی توفیق مل جائے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم وہاں جو پہنچے تو نجاشی کے قریب ہی ہمارا رہنا تھا۔ نجاشی کے حالات ہمیں معلوم ہوتے تھے اور ہمارے حالات ان کو معلوم ہوتے تھے کسی حد تک کہ یہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہماری اس پارسائی کو دیکھ کر کے، نیکوکاری کو دیکھ کر کے وہ متاثر تھا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں بڑے عبادت گزار ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ لیکن اہل مکہ کو یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ یہ جہاں جائیں گے ان کے اخلاق و عادات کو دیکھ کر کے اگلے لوگ متاثر ہوں گے، پھر ایک وقت ہوگا کہ قوت بن کر کے دوبارہ ہم پہ یہ حملہ کریں گے۔ معلوم ہوا مکے والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ دین جو ہے چند روزہ نہیں ہے اور مکے کی حد تک نہیں ہے،
اس دین نے ترقی کرنا ہے اور اس میں اتنا اثر ہے کہ جس کے سامنے پیش کیا گیا صالح ذہن والا تعصب کی اینک اتار کر کے دیکھے تو وہ اسے قبول کرے گا۔ انہوں نے وہاں وفد بھیجا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وفد کے اندر یہ بھی شامل تھے، 2 آدمی تھے، کافی ہدایہ اور تحائف لے کر کے گئے نجاشی کے لیے بھی اور نجاشی کے جتنے درباری علماء تھے ان سب کے لیے، کہ آپ پہلے انہیں جا کے درباری علماء کو یہ تحائف دیں اور ان کے سامنے بات رکھیں کہ کچھ سرفیرے جو ہیں ہماری برادری میں سے نکل آئے ہیں، اب ان کو ہم واپس لے جانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ واپس بھیجے جائیں، چونکہ انہوں نے تحفے لیے ہوئے ہوں گے تو یہ واپس کر دیں گے۔ تحفہ بھی عجیب چیز ہوتی ہے کہ تحفہ آدمی لے لے تو بڑا شرم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پابندی لگا لی تھی کہ کوئی حکمران جو ہے، کوئی حاکم اپنے منصب پہ رہتے ہوئے کسی سے تحفہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تحفہ قبول کرو تو پھر حق بات کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ تحفہ بھی دیں اور پھر ساتھ ساتھ حق بات بھی کر سکیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نباز امت تھے، انہوں نے جان لیا تھا کہ جس حاکم کو تحفہ ملا اور اس نے قبول کر لیا، بس پھر اس کے بعد حق کی بات کرے یہ بڑی مشکل ہوگی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر اس وقت یہ بات مشکل تھی تو اب کیسے آسان ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کل حاکم کے لیے وہی آدمی برا ہے جو اس کے لیے تحفہ نہ لے جائے۔ کسی جو آپ کا سربراہ ہے، سرپرست ہے، کسی درجے میں بھی آپ کا عزیز رشتہ دار ہے، اس کے لیے تحفہ نہ لے جائیں تو اچھی بھلی ناراضگی جو ہے مول لی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں تحفہ لے جاتے تھے لوگ دوسرے کے ساتھ محبت و احترام کے ساتھ، اب اگر کسی کے لیے تحفہ لے بھی جایا جاتا ہے تو ڈر کی خاطر اگر نہیں لے جائیں گے تو ناراضگی بن جائے گی۔ محبت وہ تحفہ پیدا کرتا ہے جس کے اندر دنیاوی غرض کوئی موجود نہ ہو، خالصتاً للہیت کی بنیاد پہ کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، مسلمان دوست ہے، یا کسی اپنے ادارے کا سربراہ ہے، منتظم ہے، خوش اخلاق ہے، اور اس پر میرا تحفہ جو ہے کوئی اثر نہیں کرے گا، اس معنی میں لے جانا ہے۔ چنانچہ نجاشی آپ اندازہ لگائیں عیسائی ہوتے ہوئے اس کا کردار اس سلسلے میں کیا تھا کہ یہ تحفہ لے گئے، پہلے سرے علماء کو دیا تحفہ اور ہر ایک سے بات کی تحفہ دے کر کے کہ جناب یہ معمولی چیز لائے ہیں ہم، اس کے بعد فوراً اپنی بات کی یہ مسئلہ، انہوں نے کہا فکر نہ کرو ہم صبح بھجوا دیں گے۔ نجاشی کے پاس گئے، تحفہ جا کے رکھا اور بات ان علماء کو کہا کہ آپ کریں۔ انہوں نے بات چھیڑی، جناب کچھ لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، یہ عمائدین قوم ہیں، معززین دے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو واپس کیا جائے۔ اب نجاشی کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ آدمی اچھا ہے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فرما دیں تو قدرت کی بات ہے کہ وہ اچھا ہو ہی جاتا ہے۔ اگر پہلے نہیں بھی تھا تو میں کہتا ہوں کہ وہ اچھا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اچھا آدمی ہے۔ اب اعلان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نجاشی کہ میں جس منصب پہ بیٹھا ہوا ہوں اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں تحقیق تو کروں کہ وہ ان کا موقف کیا ہے، جو الزامات آپ لوگ لگاتے ہیں فی الواقع وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں یا ویسے ہی کوئی اور بات ہے، تحقیق کے بغیر میں آپ کو حوالے نہیں کرتا۔ اس وقت مسلمانوں کے اوپر بھی بڑا امتحان تھا، جب انہوں نے سوچا کہ آ گئے ہیں ہمیں لے جانے کے لیے، پتہ تو چل جاتا ہے۔ آپس میں مسلمانوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ بتائیے اب وہ کوئی نہ کوئی بات کریں گے، ظاہر بات ہے ہمارے مخالفت میں ہی باتیں ہوں گی، اور جب یہ کہیں گے کہ یہ نہ ہمارے دین پہ ہیں نہ تمہارے دین پہ ہیں تو ممکن ہے ہمیں یہ بادشاہ یہاں سے نکال دے، تو کیسی بات کرنی چاہیے؟ صحابہ کرام نے مشورے کے بعد طے کیا کہ ہم وہی بات کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، صاف طور سے کہیں گے کہ واقعی ہم ان کے مذہب پہ بھی نہیں ہیں، آپ کے مذہب پہ بھی نہیں ہیں، پھر کون سا واقعی ایک نیا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، وہ ساری بات ہم کریں گے۔ اس بات پہ اتفاق ہو گیا، اگر نکالنا ہوا تو نکل جائیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولتے۔ یہاں آج تو اپنی جان بچانے کے لیے، کاروبار بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جو ہے وہ فرض سمجھا جاتا ہے، جو نہ بولے جھوٹ تو کہتے ہیں یہ پاگل ہے جی، یہ اپنے کاروبار کو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، سچ بولے تو کہتے ہیں یہ آدمی نہیں چل سکتا، دکان پہ یہ نہیں چل سکے گا، دکان وہی کرے گا جو زیادہ جھوٹ بولے۔ لیکن اس وقت تو صحابہ نے بولا تھا اگر ہماری جان بھی چلی جائے بولیں گے سچ۔ اب دربار میں بات ہوئی کہ یہ لوگ بڑے مخالف ہیں، انہوں نے مخالفت کی ہے، اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑا ہے، اپنا دین چھوڑا ہے، آپ کا دین وہ بھی اختیار نہیں کیا، ایک نئی بات انہوں نے اختیار کی ہے۔ نجاشی نے کہا بلاؤ ان کو۔ صحابہ میں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کی قیادت کرتے ہوئے اس کی دربار میں پہنچے۔ اس نے سوال کیا کہ یہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کی قوم کے لٹیرے ہو، برے قسم کے لوگ ہو، بھاگ کر کے آ گئے ہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
انہوں نے جو تقریر کی حدیث کی کتابوں میں ان کی وہ پوری تقریر آتی ہے، صاف طور سے فرمایا کہ اے بادشاہ ہم گمراہ تھے، اللہ نے ایک ایسے آدمی کو ہمارے اندر نبی بنا کے بھیجا ہے جس کی زندگی سے ہم واقف ہیں، جس کی بچپن، جوانی، شباب سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس کی حسب نسب سے ہم واقفیت رکھتے ہیں، آج اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کا راستہ ملا ہے، وہ ہمیں چوری سے منع کرتا ہے، بدکاری سے منع کرتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، یہ قوم ہماری دشمن بن گئی۔ اب سامنے سامنے یہ باتیں گئی اور ایسے درد بھرے انداز سے یہ باتیں کی کہ نجاشی پر اثر ہوئے بغیر نہ رہا۔ نجاشی نے کہا کہ بالکل آپ اطمینان سے رہیں، جو باتیں آپ نے کی ہیں مجھے یقین ہو گیا، آپ کی انداز تکلم سے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے، آپ آرام سے رہیں، میری زندگی میں آپ کو یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ اب وہ تحفے کی بات بھی درمیان میں تھی، سامنے تحفہ رکھا ہوا تھا۔ نجاشی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں یہ وہ پہلا شخص ہے جو کو کافروں نے رشوت اور تحفہ دیا تو اس نے فوراً واپس کیا، انہوں نے کہا جناب وہ تحفہ اپنا واپس لے جائیں۔ بڑا انہوں نے زور لگایا، جی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ تحفہ تو لے لیں۔ فرمایا نہیں، تحفہ نہیں لیتا، اس کو واپس لے جائیں۔ میں سمجھ گیا یہ تحفہ نہیں ہے، رشوت۔ اس دور کے عیسائی جو ہیں وہ بھی رشوت نہیں لیا کرتے تھے، آج کا مسلمان جو ہے وہ بھی رشوت بغیر کام نہیں کرتا، آپ اندازہ لگا لیں۔ خیر وہاں سے یہ واپس ہوئے، واپس ہونے کے بعد رات وہاں گزارنے لگے۔ پھر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ بعد میں ان کے بڑے کارنامے ہیں، صحابہ میں شامل ہوئے، مصر کے اندر ان کو اقتدار ملا، حکومت تھی ان کی، لیکن اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ فرمانے لگے فکر نہ کرو، صبح ہم بات کریں گے، صبح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صبح جا کے پلان یہ بنایا کہ ہم کہیں گے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا ابن اللہ ہونے کا، تو ابن اللہ اور عبداللہ میں بڑا فرق ہے۔ پھر مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ واقعی یہ بات تو خطرناک ہے، یہ ابن اللہ کہتے ہیں، ہم عبداللہ کہیں گے تو بات بگڑے گی، لیکن اسی بات پہ آخر تصفیہ ہوا کہ بات وہی کریں گے جو قرآن کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، سچی بات کریں۔ چنانچہ صبح انہیں دوبارہ بلایا گیا تو جواب سوال ہوئے تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم واقعی عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، حضرت مریم کی طرف اللہ نے ان کو ڈالا تھا، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے، کہا میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عیسیٰ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے اتنا رائی تنکے پر زیادہ نہیں ہے، کمی بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں، بالکل صحیح کہا ہے۔ اب یہ مجبور ہو گئے اور وہاں سے واپس مشرکین مکہ کا جو وفد تھا واپس ہوا، لیکن وہاں جا کے ایک اور انہوں نے بات ظاہر کی کہ مکے کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بڑی اچھے سلوک ہو رہے ہیں، چونکہ مقصد مسلمانوں کی ہجرت کا ایک مضبوط حکومت کا قیام تھا، کسی بھی جگہ جا کر کے آزادی کے ساتھ دین بھی خود بھی عمل کریں اور ایسا ماحول بنائیں جہاں اللہ کے احکامات جو ہیں حاکمیت کے انداز سے نافذ ہو جائیں۔ تو جب انہوں نے سنا کہ مکے کی فضا ہمارے لیے سازگار ہو گئی ہے، وہاں سے پھر واپس آ گئے۔ اب کیفیت یہ ہے، مکہ مکرمہ میں قریب پہنچے تو وہاں سے پتہ چلا کہ نہیں یوں تو پہلے سے بھی زیادہ مخالفت ہو گئی ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ کا کتنا بھی نیک بندہ ہو، ضروری نہیں کہ آئندہ کے بارے میں اس کو ہر بات معلوم ہو۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے نیک کوئی نہیں تھا اور اللہ کے ہاں مقرب بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے ولایت، اگر ولی غیر ولی کی ہم بات کریں تو پہلے تو ولی ہر وہ آدمی ہے جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کی بات ماننے والا ولی ہوتا ہے، لیکن جہاں تک ولایت مرسومہ کا تعلق ہے، ایک رسم ہماری بنی، ہم کہتے ہیں کہ فلاں اولیاء ہیں اور فلاں اولیاء نہیں، اس معنی میں بھی بات لی جائے تو پھر ہمیں قرآن کی طرف جانا پڑے گا کہ ولی کون ہے۔ قرآن کے لحاظ سے یا تو اصحاب کہف کی ولایت کا ذکر ہے مستقل طور سے قرآن مجید میں بطور ولی کے ان کا ذکر ہے، یا صحابہ رسول کا ذکر ہے بطور ولی کے۔ اب ان کے علاوہ آپ کا اور میرا کہیں بھی ذکر نہیں، ہم کتنی عبادت کریں تو نام کہیں بھی نہیں آیا کہ یہ بھی ولی ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاف طور سے ذکر ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ لصاحبہ کا لفظ ہے کہ وہ نبی کے ساتھی تھے، اور نبی کا جو ساتھی ہو وہ ظاہر بات ہے ولی ہوگا۔ اسی طرح رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ خدا سے راضی، تو ولی تھے تو تب تو اللہ راضی ہوا ان سے۔ تو صحابہ کی ولایت غیر مشکوک،
لیکن صحابہ کی شان یہ ہے، وہ صحابہ جو ہجرت کر کے جاتے ہیں، حبشہ کتنا دور ہے، وہاں انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ حالات بدل گئے، جو بات سنی تھی کہ حالات مکے کے تبدیل ہو چکے ہیں، اس سنی ہوئی بات پہ تشریف لے آئے۔ اگر کسی ایک کو بھی آئندہ کے بارے میں پتہ ہوتا تو وہاں اٹھ کے بتا دیتا، یارو واپس نہ جاؤ، میرے اوپر تو ساری بات روشن ہو گئی ہے، مکے کے حالات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، آپ کو کس نے بتایا، یہ جھوٹ خبر دی ہے۔ لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے علم کے ذرائع مقرر کیے ہیں۔ غیر معمولی طور سے کسی کو کسی بات کا علم دے دینا جزوی طور سے یہ الگ بات ہے، لیکن ایک قاعدہ کلیہ کے طور پہ کہ جو اللہ کا مقرر بن جائے اسی کے اوپر دنیا کے سارے خزانے منکشف ہو جاتے ہیں، پھر دنیا میں نہ پولیس رکھنے کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے، نہ یہ پیٹرول کی کمپنیاں جو ہیں ان کے ہاں آلات وغیرہ کی کوئی ضرورت ہے کہ اللہ کا نیک بندہ جو ہے بٹھا دیا جائے اور کہہ دیا جائے جناب ذرا بتا دیجئے مراقبہ کر کے تیل کتنا دور ہے، نیچے کس جگہ ہے، بس وہاں سے اطلاع شروع ہو جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے مستقل خزانوں کے لیے ایک ایسا کلیہ نہیں بنایا کہ ہر آدمی ہر نیک کو ہر دنیا کی بات کا علم دے دیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سورہ یوسف میں کئی بار پڑھا ہوگا کہ پاس ہی کنویں میں بیٹھے پڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتلایا تو پتہ نہیں چلا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں تو مصر سے قمیص چلی تو فرمانے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ بتانے پہ آئے تو یوسف کا پتہ قمیص سے وہاں سے بتا دیا کہ مجھے خوشبو آتی ہے، اور نہیں بتایا تو پاس پڑے ہوئے تھے تو اللہ نے نہیں بتلایا۔ معلوم ہوا قبضہ اللہ کے پاس ہے، جب چاہے جتنا چاہے جس کے لیے چاہے دے دے، جس کے لیے نہ چاہے تو نہ دے۔ تو وہاں سے یہ جب تشریف لائے، بعضوں نے کہا کہ پھر ہم واپس ہوتے ہیں، جو مقصد تھا حکومت قائم کرنے کا اسلامی وہ تو یہاں اصل نہیں ہے، ہم واپس جاتے ہیں۔ اور بعض جو ہیں تھکے آ رہے تھے، انہوں نے کہا ہم داخل ہوتے ہیں۔ اب مکہ مکرمہ میں چونکہ ان کے جانے سے اور یہ جو سفارتی سرگرمیاں شروع کی گئی تھیں ان کی ناکامی کی وجہ سے کافی غیظ و غضب پایا جاتا تھا ان میں، جو لوگ وہاں داخل ہوئے امن حاصل کر کے کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق قائم کر کے کہ آپ کی تولیت میں ہم داخل ہوتے ہیں، آپ کی سرپرستی میں ہم آتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر سرپرستی کے داخل ہوئے، جو بغیر سرپرستی کے داخل ہوئے ان بیچاروں کا تو بہت ہی زیادہ تکلیف دی گئی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جو ولید کی سرپرستی میں داخل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میرے ساتھیوں کو ابھی بھی تکلیف دی جا رہی ہے۔ ایک دن یہ کہنے لگے ولید کو کہ ولید آپ اپنی وہ جو امن دیا تھا مجھے، اس امن کو مجھ سے لے لیں واپس، میں آپ کے امن میں نہیں رہنا چاہتا، میں اللہ کی پناہ میں ہی رہنا چاہتا ہوں، آپ کی پناہ کی مجھے ضرورت نہیں۔ ولید نے کہا بھتیجے کیا ہو گیا؟ فرمایا میرے باقی برادری باقی سارے ساتھی جو ہیں بھائی ستائے جاتے ہیں اور میں جو ہے اس طرح سے خوشی میں وقت گزاروں مجھ سے نہیں ہو سکتی، بس آپ لے لیں۔ اس نے کہا اچھا پھر آپ کعبے میں آئیں، وہاں میں نے امن دیا تھا سب کے سامنے، وہاں ہی آپ سے امن اٹھاؤں گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ کسی کے امن میں نہ ہونے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ اسلام کوئی ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، ہمیں تو وراثت کے اندر مل گیا، اس واسطے قدر نہیں ہے۔ ایک کی زندگی دوسری طرح سے ہے، دوسرے کی دوسری طرح سے ہے، متضاد زندگیوں کا مجموعہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں سارے وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، حالانکہ وہاں ایک ذہن تھا، ایک ذوق تھا، ایک شکل تھی، ایک قسم کا انداز تھا ان کے رہن سہن کا، تب وہ جا کر کے کہتے تھے کہ یہ ایک ٹولہ ہے۔ ایک جماعت اور ایک گروہ کے لیے کسی نہ کسی نظم کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ایک خاص قسم کا ذہن تھا۔ اب عثمان بن مظعون کو راحت ملتی تھی لیکن فرمانے لگے کہ میرے ساتھ کے ساتھی راحت میں نہیں ہے، میں نہیں چاہتا۔ کعبے میں گئے، اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میری پناہ حاصل نہیں ہے اسے، اس واسطے جو اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر ان کو تکلیف تو دی جاتی تھی، بہرحال ایک دن تکلیف کا بڑا سخت وہ خود بیان فرماتے ہیں، لیکن وہاں سے ایک مہاجر کی حقیقی ہجرت کے نظریات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مہاجر کس انداز کا تھا اور اس کی ہجرت کے اثرات اس کی زندگی پہ کیا مرتب ہوئے تھے۔ لبید بڑا مشہور شاعر ہے، چنانچہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ پہلے کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہونے کے بعد اسے کہا گیا شعر کہو، اس نے کہا قرآن سے بڑا شعر کون کہہ سکتا ہے، جب تک قرآن سے واقف نہیں تھا میں شعر کہا کرتا تھا، اب قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو اب شعر کی کوئی قیمت نہیں رہی، اب بھی آپ لوگوں کو میرا شعر پسند آتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جی لبید کفر کے دور میں کسی مجلس میں شعر کہہ رہا تھا، اس میں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شریک ہوئے۔ اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا
کہ اللہ کے بغیر ساری چیزیں باطل ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ زائل ہونے والی ہیں، کل نعیم لا محالۃ زائل، ساری نعمتیں لازمی طور سے ختم ہونے والی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ دنیا میں کچھ رہنے والا نہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمانے لگے الا نعیم الجنہ، آپ کہتے ہیں کہ ہر نعمت ختم ہونے والی ہے، میں کہتا ہوں کہ نعیم جنت جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، باقی ساری نعمتیں ختم ہوگی، جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں۔ آپ کلو نعیم کیوں کہتے ہیں، ہر نعمت کا کیوں کہتے ہیں؟ اب مقرر کی تقریر کے دوران اگر ایسی بات ہو جائے جس کا بہت احترام کیا جاتا ہو تو اسے غصہ بھی ہو، بھی کافر، تو اسے غصہ آنا ہی تھا۔ کہنے لگا یہ کون ہے بھائی مجلس میں بولا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ فلاں آدمی ہے، نوجوان ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے، ساتھ نے بات کی۔ اس نے کہا اگر ایسے لوگوں کو آپ قریب سے نہیں روکیں گے تو کل آپ کا جینا مشکل بنا دیں گے۔ جی روایات میں آتا ہے کہ خود لبید بڑا یا ایک اور آدمی بڑا، اس نے زور سے تھپڑ لگایا جس سے ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ ناکارہ ہو گئی، آنکھ بہہ گئی۔ اب پھر ولید اس کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا بھتیجے دیکھو نا، میں نے کہا تھا جہاں کسی کی امن کے بغیر رہنا مشکل ہے تو کیا تکلیف ہے آپ کو؟ دوسرے امن نہیں چاہتے، یا ان کو کوئی امن نہیں دیتا تو میں تو آپ کو امن دیتا ہوں، آپ کیوں امن میں نہیں رہتے؟ انہوں نے فرمایا اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آنکھ میری ضائع ہوئی ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس راستے میں وہ آنکھ گئی ہے میری دوسری آنکھ بے قرار ہے کہ اسی راستے میں وہ بھی صرف ہو جائے۔ میری یہ تمنا ہے کہ دوسری آنکھ بھی اسی راستے میں چلی جائے، اور آپ اس آنکھ کی وجہ سے کہتے ہیں میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ انداز تھا مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کا۔ اب اسی عرصے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اسی عرصے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ یعنی وہ زندگی جب صحابہ کرام کی سیرت ابن ہشام دیکھیے یا کوئی بھی سیرت کی کتاب، جو مکے کی اس آخری زندگی کے دن آدمی دیکھتا ہے تو رونا آ جاتا ہے، بڑی تکلیف کے دن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایمان کے 2-3 واقعات ہیں، لیکن مشہور واقعہ یہی ہے کہ بہن کو سزا دینے کے بعد جب بہن نے آخری طور سے کہا کہ آپ حطاب کے بیٹے ہیں تو میں بھی حطاب کی بیٹی ہوں۔ استقلال بڑی اچھی چیز ہے، جب ایک آدمی مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی زبان اتنا اثر نہیں کرتی ہے جتنا اس کے مستقل مزاجی اور اس کے اعمال جو ہیں اثرات پیدا کرتے ہیں۔ اب بہن مار کھا رہی ہے، موقف پہ جمی ہوئی ہے، دل کی دنیا کے اندر قدرتی تبدیلی آئی کہ آخر اس کو فائدہ ہی کیا ہے کہ اس نے ایک دین قبول کیا ہوا ہے، اس سے کون سا فائدہ ہے کہ اتنی مار کھاتی ہے اور بدلتی نہیں؟ دل کی دنیا کے اندر ہلچل پیدا ہو گئی۔ اٹھ کر کے پوچھا کہ وہ کون سی آیتیں تھیں جو تم پڑھ رہی تھی؟ بہن نے بعد میں آیات ان کے سامنے لائیں تو دل کی دنیا میں تغیر پیدا ہو گیا۔ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ایمان قبول کرنے کے لیے۔ دار ارقم کے اندر دروازہ بند تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے۔ وہاں بھی عجیب کیفیت تھی کہ بھتیجا جو ہے معلم قوم ہے، چچا حضرت حمزہ جو ہے پہرا دے رہے ہیں، چچا پہرا دیتا ہے اور بھتیجا جو ہے وہ رہنمائی کر رہے ہیں لوگوں کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ باہر سے آ رہا ہے دشمن اسلام اور تلوار بھی ننگی ہے، اب حکم دیجئے کہ ابھی سے اس کا کام تمام کر دیا جائے ورنہ جلدی آ گیا اور اس وقت دفاع مشکل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا کی تھی، خدایا میرے ساتھیوں کو بڑی اذیتیں ہو گئی ہیں اور اب یہ اتنے جم کر کے دین پہ چل رہے ہیں کہ ان کے اندر کسی تزلزل کا مجھے اندیشہ نہیں ہے، میں اب ان کو کندن بنا چکا ہوں آپ کی اس تربیت کے نتیجے میں، آپ کے احکامات پہنچانے کی انداز سے۔ اب ان کے حالات پہ رحم فرما اور دین کی مدد کے لیے 2 آدمیوں میں سے کسی ایک کو منتخب فرما، یا تو ابو جہل کو یعنی عمرو بن ہشام کو یا عمرو بن خطاب کو۔ اس وقت روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، آنے دو اس کو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں آؤ، لیکن وہاں کھڑے ہو کر کے خطاب کیا کہ عمر ذرا ٹھہرو، ایک بات سن لو میری، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ تجھ کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو تجھ کو قتل کر دوں گا، تیری تلوار سے سر کاٹ کر سینے پہ دھر دوں گا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تعداد میں کم ہیں یا نظر بند ہیں،
یہ تو وہ مقام ہے جہاں آواز کو اونچا کرنا بلند کرنا بھی ادب کے خلاف ہے. تو تلوار اٹھا کے لے آیا. اگر اچھے ارادے سے آیا چشم ما روشن دل ما شاد, اور اگر برے ارادے سے آیا تو تیری اس تلوار کے ساتھ تیرا سارا تن سے جدا کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چچا جان عمر جو ہے اپنا بن کے آیا ہے, دشمن بن کے نہیں آیا, ان کو آنے دیں. عمر نے بھی کہا کہ واقعی آئے تو تھے سر کاٹنے کے لیے, لیکن اب سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو برا نہیں کہنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پہ مکہ کی زمین میں سب سے پہلے جو نعرہ تکبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے بلند ہوا, وہ حضرت عمر کی آمد پہ بلند ہوا تھا نعرہ تکبیر. اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے نعرہ تکبیر نہیں لگایا تھا. عبادات کرتے تھے, دین کی تعلیم دیتے تھے, لیکن ایسی بے باکی کے ساتھ اعلان کرنا جس کا روایات میں آتا ہے کہ کعبے میں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے بھی وہ آواز سنی نعرہ تکبیر کی, ایسے شوق و ذوق کے اندر وہ نعرہ لگایا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے بعد مسلمانوں کو قوت حاصل ہوئی, لیکن کچھ عرصہ بعد ہی دیکھنے میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو حادثے ہوئے. ایک تو ابو طالب فوت ہو گئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سرپرستی کی تھی اور حفاظت میں مرکزی کردار ادا کیا تھا, اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اب ان دونوں صدموں سے اتنا نڈال ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے سال کا نام ہی پڑ گیا تھا عام الحزن. اس کے بعد پھر تکالیف جو ہیں زیادہ پڑنے شروع ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اسلامی ریاست کا یہاں قائم ہونا بڑا مشکل ہے. وہاں سے طائف کی طرف گئے کہ شاید وہاں کے لوگ بات مان لیں. آپ صاحب مطالعہ ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاتا. طائف والوں نے بھی بات قبول نہیں کی, الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. وہاں سے واپس تشریف لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی تسلی کے لیے معراج ہوئی تھی کہ میرے رسول آپ پریشان نہ ہو, مکے والے نہیں مانتے نہ مانیں, طائف والے نہیں مانتے نہ مانیں, ہم آپ کو اپنے پاس جو بلاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کے لیے تیار ہوئے. اب مدینہ منورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے کیوں انتخاب کیا؟ اصل میں یہ موضوع یا مضمون اتنا وسیع ہے کہ کسی ایک نشست میں اس پورے کو تفصیل کے ساتھ پیش کرنا میرے لیے بھی مشکل ہے اور کسی آدمی کے لیے بھی مشکل ہے. اس واسطے میں کوشش کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس کو میں اکٹھا کروں گا آپ کے سامنے کہ مدینہ منورہ کی زمین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے کیوں منتخب کیا. مدینہ میں دو قسم کے گروہ رہتے تھے. یہودی اصل آبادی تھی مدینہ یہودیوں کی. اسی واسطے آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ جب موقع ملا تو ہم مدینہ پہ بھی قبضہ کریں گے, بیت المقدس پہ کیا ہے, مدینہ پہ بھی کریں گے اور مکے پہ بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان باتوں کو یعنی رد فرمائے اور مسلمانوں کو ہمت دے کہ مسلمان بڑھ چڑھ کر کے اپنے اس مشن کو آگے بڑھائیں ہیں اور اپنا تحفظ کر سکیں کم از کم درجے میں. اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہماری آبادی تھی اور اس لحاظ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت یہودی آباد تھے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. اور یہودیوں کی آبادی کے بعد سیل الرم, آپ نے مشہور سیلاب یمن کا سنا ہوگا, وہاں سیلاب آیا, اس سیلاب میں لوگ تتر بتر ہو گئے. دو بھائی تھے اوس اور خزرج, یہ دونوں وہاں سے چلتے چلاتے مدینہ آ گئے. اب مدینہ کی زمین سرسبز تھی, کسی طرح ان کو وہاں ٹھکانہ مل گیا, وہاں رہائش اختیار کی, پھر شادیاں بھی وہاں ہی ہو گئیں اور شادیوں کے نتیجے پہ وہاں ان کی پھر نسل پھیلنی شروع ہو گئی. اب وہاں ایک تو یہودیوں کی آبادی تھی جو تعداد کے لحاظ سے زیادہ تھے, اوس و حضرت دو بھائی جو تھے ان سے بھی آگے نسل پھیلی. کرتے کرتے اوس و حضرت کی بھی ایک معقول تعداد ہو گئی. یہودی پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی آئے, ان کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے متکبر ہوتے ہیں. لیکن اوس و حضرت کو جب دیکھا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے دن بدن, تو اب ان کے لیے انہوں نے کچھ ایسے قوانین سخت قسم کے مقرر کر دیے کہ ہمارے نیچے سے یہ نہ نکل سکے. ایک تو تجارت بھی ان کا کنٹرول تھا, قبضہ تھا, یہ لوگ خدمت گزاری کی حیثیت سے وقت گزار رہے تھے, اور ویسے بھی ان کو وہ حقیر اپنے سے سمجھتے تھے. حتیٰ کہ ایک وہاں ان کے اندر یہودیوں میں ہی ایک ایسا بادشاہ پیدا ہوا تھا جس نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ کسی لڑکی کی شادی ہونے کے بعد وہ اپنے خاوند کے ہاں اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک میرے شبستان عیش سے گزر کر کے نہ چلی جائے. چنانچہ پہلے اس کے ہاں آتی تھی, وہاں سے گزر کے جاتی تھی. اب یہ اتنی بے حیائی کی کیفیت تھی جو سارے لوگ جو ہیں اس بات کو گوارا کر لیتے تھے. ایک دفعہ مالک بن اجلان, یہ قبیلہ اوس و حضرت سے ہی تعلق رکھتے تھے,
ان کی بہن جس کی شادی ہونے والی تھی رستے سے گزری سامنے سے، انہوں نے بہن کو دیکھا کہ وہ کچھ ایسے لباس میں تھی، میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت کے لحاظ سے وہ ننگا ہوگا، آج کے لحاظ سے اگر دیکھا جاتا تو کہا جاتا بڑا متمدن لباس ہے اور اچھے لباس میں جا رہی ہے، لیکن اس وقت کے لحاظ سے کچھ ایسی عریانی اس پہ نظر آ رہی تھی جو ان کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے فرمایا تو بڑی بے حیا ہے، شرم نہیں آتا کہ اس طرح سے برہنگی کی کیفیت میں گزر رہی ہے؟ بہن نے کہا کہ بھائی جان جو کل پیش آنے والا ہے وہ آج کے دن سے زیادہ سخت ہوگا، اس پہ آپ کو غیرت نہیں آتی اور میرے اس پہ گزرنے پہ غیرت آتی ہے آپ کو؟ یعنی کل میں بادشاہ کے پاس پیش ہونا ہے، اس کے بعد حامد کے پاس جاؤں گی، وہ معاملہ وہ منظر زیادہ غیرت کا ہے۔ مالک بن عجلان کو غصہ آیا، غیرت کے اندر آ گئے جوش میں، وہاں سے کھڑے ہوئے جا کے بادشاہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شام کو بھاگ گئے۔ شام کے علاقے میں بادشاہ تھا غسان کا، اس نے یہ بات سنی، اس کو واقعہ پورا سنایا، اس نے آ کر کے یہودیوں کو کافی تعداد میں قتل کیا۔ اس کے بعد اوس و حضرج کی بڑی پذیرائی کی اور ان کی صفت کی کہ آپ نے ایک شیطان کو ختم کیا ہے، تم نے اچھا کیا۔ یہ کیفیت تھی وہاں کی۔ اب جو بقایا تھے یہودیوں کے وہ اتنا کہا کرتے تھے کہ اچھا جی آپ نے ہمارے سردار کو بھی ختم کیا اور ہمارے ساتھ بھی اب تم مقابلے میں آ رہے ہو، لیکن ایک وقت آنے والا ہے، پہلے بھی ہم اللہ کی کتاب کے امین چلے آئے ہیں، اب ایک نبی آنے والا ہے، وہ جب نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر کے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اب یہ بیچارے کہتے تھے یعنی دنیا میں یا تو حکمران قوموں کو لوٹتے ہیں یا مذہبی پیشوا اپنے غلط روش کے تحت لوٹتے ہیں، یہ دونوں باتیں تسلیم شدہ ہیں۔ ہاں مذہبی پیشوا اگر صحیح سمت چلنے شروع ہو جائیں تو لوگوں کے لیے برکت اور رحمت ہے، لیکن اگر یہ غلط ہو جائیں، جس طرح حاکموں کی غلطی جو ہے وہ بھی رعیت کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح سے مذہبی پیشواؤں کی غلطی جو ہے وہ بھی رعیت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ چنانچہ یہ چلنے شروع ہوئے وہاں سے، انہوں نے ذہن میں یہ بات ان کے ڈالنی شروع کی کہ آئندہ کے لیے جو نبی آئے گا اس کو ہم مانیں گے تو ہم ہی غلبہ حاصل کریں گے، تم وہاں ناکام ہو جاؤ گے۔ اب اوس و حضرت بیچارے پریشان اور سوچتے تھے کہ وہ نبی کہاں ہوگا اگر ہم اسے مان لیں، کیونکہ یہودیوں کے اندر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ہماری نسل والے یہودی ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ تو یہودی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لحاظ سے یہ بیچارے اپنے آپ کو یہودی بھی نہیں کہہ سکتے تھے اور باہر رہتے ہوئے وہ اکرام اور وہ احترام اور اس طرح کے حقوق بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ ان میں سے چند آدمی موسم حج پہ گئے کعبہ مکہ مکرمہ، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، 6 آدمی تھے یہ، ان سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے لمبی بات ہے کہ پہلے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی کہ آپ جو کلام پیش کرتے ہیں اسی طرح کی کلام میرے پاس بھی ہے، صحائف ہے، یعنی لقمان حکیم کی کچھ دانائی کی باتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے میرے پاس جو باتیں ہیں یہ زیادہ افضل ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس نے تسلیم کیا، واقعی یہ باتیں اچھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام رکھا، اس نے قبول کیا۔ یہ واپس آیا تو جنگ بعاث کے اندر قتل ہو گئے، اس واسطے ان سے کوئی آگے اسلام کی لمبی جوڑی خدمت ظاہر نہ ہوئی۔ چنانچہ بعد میں یہ 6 آدمی جو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آ کر کے ان کو دین کی تعلیم دی۔ ان میں سے ایک نوجوان تھا بڑا سمجھدار، اس نے کہا کہ دوستو ہمیں یہ وہی نوجوان نظر آتا ہے، وہی نبی نظر آتا ہے جس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے سبقت لے جائیں، یہی موقع ہے، ایمان قبول کر لو۔ اب انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ایمان کے اندر یہ اثر ہے، اور ایمان وہ معتبر ہے اسلام میں جسے قبول کرنے کے بعد انسان اس کے تقاضے سمجھے اور اپنی زندگی میں بھی اس کو شامل کرے اور ساتھ ساتھ اپنے گرد و نواح کو بھی درست کرے۔ چنانچہ دوسرے سال جب یہ آئے تو 6 نہیں تھے، 12 تھے، پیچھے بھی کئی تھے لیکن جو آئے 12 تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے محنت کی ہے اور 12 آدمی اپنے نظریے کے ساتھ جوڑ لیے ہیں، آپ اندازہ لگائیں آج ہمارے مسلمان بھائی ہیں لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے اس نظریے پہ نہیں لا سکتے جس کو وہ اپنا نظریہ کہتے ہیں۔ نفاق ہی ہے، اسلام اسے کہتے نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو اور سارے کام غیر اسلامی کرے، لیکن چلو جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی کرتے ہیں، ہماری کارکردگی کتنی ہے ذرا سوچیں کہ ایک مہینے میں ہم کتنے آدمیوں کو اپنے ساتھ دوستی میں جوڑ سکتے ہیں۔ یہ اپنی یعنی آدمی تجزیہ کرتا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں کتنا زیادہ ہے۔ وہ جب آئے تو کفر کی زمین سے 6 آدمی اور لے کے آئے، اور 6 آدمی بھی اس طرح کے نہیں جو بھاگنے والے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تو یہ اسے بیعت النساء کہتے ہیں، جس کے اندر گناہوں کو ترک کرنے کی بیعت تھی۔ اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، برے کام نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اس طرح کے احکامات تھے۔ تو ان آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی،
لیکن ساتھ ساتھ ایک بات بھی کی، یا رسول اللہ دیکھیے ہمارے ساتھ یہودی رہتے ہیں، اگر ہم آپ کی بات قبول کریں اور آپ کے ساتھ ہو کر کے ہم دین کی سربلندی کے لیے پوری کوشش کریں گے، لیکن جب غلبہ ہو جائے آپ کو اور آپ پھر واپس اپنی برادری پہ بھی غالب آ جائیں تو پھر ان لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیں تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایسے نہیں ہو سکتا، میں انصار کے ساتھ ہی رہوں گا، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ خیر یہ 12 آدمی جو ہے اس دفعہ حج کر کے پھر واپس تشریف لے گئے بیعت کر کے۔ مشرکین مکہ کو کچھ پتہ چلا، پیچھا کیا انہوں نے لیکن پکڑ نہ سکے۔ بعض روایات میں آتا ہے 1-2 آدمیوں کو پکڑ کے لے آئے لیکن ان کو کچھ تکلیفیں وغیرہ دے کر کے بعد میں چھوڑا گیا، لیکن عام طور سے یہ مسلمان چلے گئے وہاں سے۔ اب تیسرے سال 12 ہجری کو جو وفد آیا مسلمانوں کا وہ بڑی مقدار میں آئے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ انہوں نے بھی بیعت کی۔ یہ بیعت جو ہے بیعت عقبہ ثانیہ اسے کہا جاتا ہے، جس بیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کٹنے مرنے کی بیعت کی۔ پہلی بیعت میں تو صرف احکام دین پہ چلنے کی بیعت تھی، اب یہ بیعت جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنے کی بیعت تھی کہ ہم تیار ہوں گے آپ کے دفاع کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے وہاں ہی ذکر کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کا یہاں رہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، مشکل لگتا ہے، آپ کو تکلیف دی جاتی ہے، اور جو مشن ہے آپ کی حیات طیبہ کا وہ بھی یہاں پورا نہیں ہو رہا، اس واسطے آپ تشریف لے آئیں مدینہ منورہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بات آ گئی تھی، واقعی مدینہ کی زمین ہی بہتر ہے، کہ جہاں میں رہ رہا تھا وہاں تو لوگ نہیں مانتے، اور جہاں میرا نمائندہ گیا ہے، چونکہ جب 6 صحابی مسلمان ہو گئے تھے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ بنا کے بھیجا تھا کہ قرآن کی وہاں تعلیم دی جائے، کیونکہ اصل بنیادی طور سے کسی کے کردار کو درست کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم ضروری ہے۔ قرآن کی تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھیج دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ صحابہ جو 12 نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اس بیعت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی موجود تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ہمدردیاں ان کی ان کے ساتھ ہی تھی۔ انہوں نے آ کے بتلایا کہ دیکھو مدینے والو، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جا رہے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے ان کو لے جانے کا معنی صاف یہ ہے کہ عرب و عجم کو اپنا مخالف بنانا، ہم صاف طور سے بتا رہے ہیں، وہاں اگر آپ ان کا ساتھ جا کے چھوڑیں تو پھر یہاں سے لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس واسطے یہاں ہی رہیں۔ اگر وہاں لے جاتے ہیں تو ذہن میں یہ طے کر لیجئے کہ ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ مدینہ منورہ کا والوں کا یہ بڑا ایثار اور یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اپنی اولاد سے اپنے مال کی نسبت بھی بڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے اور دفاع کریں گے ان سے۔ بس اتنا طے ہونے کے بعد رات کو ہی بیعت ہوئی تھی، اس بیعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہو گیا کہ آپ وہیں تشریف لائیں، یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام اکا دکا ہجرت کرنے شروع ہو گئے، جانے شروع ہو گئے مدینہ منورہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس واسطے اس طرف کے لیے ارادہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رہ گئے، باقی صحابہ کرام ایک ایک دو دو کہ جیسے جیسے موقع ملتا کسی کا جاتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں آپ سمجھتے جائیے کہ مکے والوں کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ یہ دین پہ چلیں، اور یہ بھی پسند نہیں تھا کہ یہاں سے نکل کے دوسری جگہ جا کے رہائش اختیار کریں۔ یہ خطرہ نہیں تھا کہ یہ سکون سے کیوں رہتے ہیں، ان کو خطرہ یہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ اتنا صحیح قسم کا ان کا لائحہ عمل ہے، اتنا دین ہے، ان کا رویہ ہے، اس رویے کو دیکھ کر کے ایک انسان جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ اس واسطے وہ ڈرتے ہیں کہ یہ مدینہ جائیں گے، وہاں ان کو قوت حاصل ہوگی اور دوبارہ یہ مکہ پہ حملہ کریں گے۔ آخر ان میں سردار موجود تھے، ابو الحکم جیسے لوگ تھے، ابو جہل کو ویسے ہی ابو الحکم نہیں بولا جاتا تھا، اور یہ بھی نہیں آپ کہیں گے اچھا جی وہ اگر ایسا سمجھدار تھا تو اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ بھئی ابو جہل نے اسلام جو قبول نہیں کیا، ایک مجلس میں ایسے ہوا تھا، روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل اور 2 ساتھی اس کے اور تھے، یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپ کر کے سنا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپس میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یارو ایسے اچھی بات نہیں، لوگ دیکھیں گے کہیں گے ہمیں روکتے ہیں اور خود سنتے ہیں، آئندہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر مجبور ہو گئے، پھر رات کو چھپ کر کے اپنی اپنی جگہ آ کے سنا، پھر جانے لگے تو پھر تیسرے راستے میں تینوں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھائی آئندہ نہیں آئیں گے، آج وعدہ کرو۔ تیسرے دن پھر ان سے صبر نہ ہوا، پھر آ گئے۔ اب تیسرے دن کہتے ہیں پکا وعدہ کیا، انہوں نے کہا بھائی آئندہ نہیں آئیں گے ورنہ قوم کے اندر بے عزت ہو جاؤ گے۔ وہاں سے جب گھر آئے تو کہتے ہیں ابو جہل کے گھر دوسرے اس کے 2 ساتھی گئے، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کلام ہے اور اتنے متاثر ہیں کہ ہم سنے بغیر نہیں رہ سکتے تو کیوں نہ ہم اسے قبول کر لیں۔ ابو جہل نے کہا دیکھو سیدھی سی بات ہے،
باقی ہر کام میں ہم مقابلہ کرتے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا کام تھا حاجیوں کو پانی وغیرہ پلانا. کعبے کی تولیت جو ہے ان کے ہاں تھی, سپرد تھی. اور ابو جہل وغیرہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلاف تھے ان کے ہاں مدینہ مکہ مکرمہ کا دفاع تھا, یا خارجی امور کے تعلقات وغیرہ تھے, تجارتی معاملات تھے, ہر ایک کے سپرد ایک مستقل خدمت تھی. تو انہوں نے کہا باقی ہر کام میں ہم ان کا مقابلہ کرتے رہے. یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم بھی ساتھ کر دیتے تھے. انہوں نے اگر مال کے اندر ان کو ترقی حاصل ہوئی تو ہم بھی مال حاصل کرتے ہیں اور خرچ کرنا جانتے ہیں. اب یہ مسئلہ نبوت والا آ گیا ہے, نبی تو ہم اپنے پاس سے نہیں گاڑ سکتے, تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے, ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. کیونکہ ساتھ چلنے کا یہ معنی ہے اس کے ماتحت ہونا, ہم ماتحت ہی قبول نہیں کریں گے, ہم مقابلہ کرتے رہیں گے ساری زندگی. گو کہ یہ جانتے ہیں کہ بالکل یہ صحیح ہے, اور کئی اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے. تو یہ وہ جانتے تھے کہ یہ دین ایسا ہے جو آدمی سنے گا اس کو قبول کرے گا, لیکن مخالفت تھی. مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام جا رہے ہیں, آخر میں جس کے بعد بہت کم لوگ رہ گئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر تشریف فرما ہے. اسلامی کردار دیکھیے کہ امانتیں جن لوگوں کی تھیں مخالفت بھی کرتے ہیں, لیکن جب امانت رکھنے کی باری آتی ہے تو انہی کے پاس آ کے رکھتے ہیں. مسلمانوں کے لیے بڑا درس ہے کہ مخالف کی امانت میں بھی خیانت نہیں کی جاتی. جن کو مخالفت کرتے ہیں لیکن مال رکھنے کی باری آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے ہیں کہ اس جیسا امین کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہریے, امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے صبح آ جانا. اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا. آگے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. اصل میں جب مذہب اسلام کو سرکاری سرپرستی حاصل نہ رہی, حکومت جو ہے اسلام کے خلاف کاروائیاں کرنے لگی, اور اسلامی اقدار کے فروغ میں ایک سد راہ کی حیثیت جب اس نے اختیار کی, تو یہ اس ناگزیر چیز تھی کہ فرقے بن جاتے, مختلف لوگ جو ہیں مختلف انداز کی توجیہات اختیار کرتے. یہ یعنی کسی عالم پہ ہم شکوہ بھی اس معنی میں نہیں کر سکتے, کیونکہ جس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا نظام تھا تو کوئی فرقہ نہیں تھا. کیوں؟ مسجد نبوی سے خطبہ ہوتا تھا, منبر رسول سے ساری رہنمائی ہوتی تھی, اور ان کے پاس قوت بھی تھی, اختیار بھی تھا, اقتدار بھی تھا, اور دین کے مطابق چلتے تھے, تو کوئی فرقے نہیں تھے. لیکن جب مسجد اور عدالت یہ دونوں چیزیں جدا کر دی گئی, نماز اور تجارت یہ چیزیں جدا کر دی گئی, تو فرقے بننے جو ہیں یہ ناگزیر چیز ہے. یہ تو قدرتی بات ہے کہ فرقے بننا ہی تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کردار جو بنا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوت کی حیثیت بھی ان کے سامنے تھی, اور ساتھ ساتھ حاکمانہ حیثیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے تھی. دونوں چیزیں جب تک ایک ذات میں اکٹھی نہیں ہوں گی اس وقت تک فرقوں کا وجود ختم ہونا ہے ہی مشکل. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے, اس واسطے ان کو لٹایا گیا تھا وہاں. کس نے انکار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا؟ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا تھا, اسد اللہ ہونے کا خطاب دیا تھا کہ وہ اللہ کے شہر ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے, لیکن اس کے ضمن میں چلتے ہوئے یہ تو نہیں کہیے کہ حضرت صدیق کا کوئی مقام نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو سارے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ساتھ جا رہے تھے. وہ بھی بہادر ہیں, یہ بھی بہادر ہیں. اب کسی نے ان کو زیادہ بہادر کہا ہے, کسی نے ان کو, لیکن یہ کہنا کہ فلاں کی کوئی خدمت ہی نہیں اور فلاں کا ہی سب کچھ ہے, یہ بات غلط ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جو ہے قابل احترام ہیں, ہر ایک کی خدمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کسی کی خدمت زیادہ تھی کسی حیثیت سے, کسی کی خدمت دوسری حیثیت سے زیادہ تھی, لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے وہ سب سے نمایاں ہے. یہی وجہ ہے کہ ثانی اثنین کا لفظ قرآن میں آیا ہے کہ ہر معاملے میں وہ دوسرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے. فرمایا خدایا کیسے نکلوں؟ اللہ نے فرمایا نکلو میرے رسول. سارے لوگوں نے آ کے گھیرا کیا ہوا ہے, چاروں طرف سے تلواریں ننگی کی ہوئی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے. پتہ چل گیا کہ آج انہوں نے جانا ہے. ننگی تلواریں ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, ایک آدمی ہے اکیلا, اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول آپ نکلیں. فرمایا اللہ میاں کیسے نکلوں؟ ارشاد فرمایا مٹھی مٹی کی لے لیں اور اس طرح پھینکیں. فرمایا ایک مٹھی جو اتنے لوگوں پہ کیسے اثر کرے گی؟ اللہ نے فرمایا مٹی کا پھینکنا آپ کا کام ہے, ان کو اندھا کرنا اور آنکھوں میں پہنچانا میرا کام ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے مٹی پھینکنے کا 2-3 دفعہ واقعہ آیا, لیکن ایک موقع یہ بھی تھا
قرآن میں آتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نہیں پھینکی تھی آپ نے مٹی جب آپ نے پھینکی تھی. عجیب لفظ ہے، وما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی. ولکن اللہ رما، کس نے پھینکی؟ اللہ نے پھینکی. مطلب کیا؟ جب آپ نے پھینکی ہاتھ آپ کا کام کرتا تھا، لیکن اس کے اندر اثر کس نے ڈالا کہ سب کی آنکھوں میں پہنچی، سب کو اندھا کیا؟ وہ میں نے اثر ڈالا تھا. ولکن اللہ رما. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے تشریف لے گئے صدیق اکبر کے گھر میں. علماء نے بڑے بلیغ انداز سے کہا ہے کہ جبرائیل آیا کرتے تھے کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر کے. روم سے صہیب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حبشہ سے بلال آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فارس سے سلیمان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جا رہے ہیں صدیق اکبر کے دروازے پہ. رات کو جانا ہے، یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کچھ عالم ہے. یہ چاہتے کہ صدیق کو بلا لیتے اپنے ہاں، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیری رات میں صدیق اکبر کے گھر گئے. وہاں حضرت صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے ملاقات کی، فرمایا کہ اللہ کا حکم مجھے مل گیا ہے، جب تک اجازت نہیں تھی جانے کی نہیں گیا، جب اجازت مل گئی اب جانا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں وہاں سے نکلے. قربانی کسی ایک کی نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جنوب کی طرف گئے، حالانکہ مدینہ منورہ جو ہے شمال کی طرف ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف اسی طرح نہیں تھی رسول کی کہ نماز اور روزے کے احکام بتا دیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات جنگ کو بھی اچھی طرح سمجھنے والے تھے، دوسرے کی چالوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے کہ وہ صبح اٹھتے ہی تلاش کریں گے ہمیں مدینہ کی طرف، چونکہ اتنا جان رہے تھے کہ بہت سے آدمی مدینہ پہنچ چکے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف تشریف لے گئے، چونکہ غار ثور جو ہے مدینہ سے مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف ہے. ابو جہل نے جیسے سنا، بعد میں ان کو ہوش آئی، صبح اٹھ کر کے داخل ہوئے وہاں گھر میں. پہلے کہتے ہیں رات کو بھی داخل ہونے کی خواہش انہوں نے کی، لیکن اندر عورتوں کی آواز آئی. پھر ان کے ضمیر نے ملامت کیا کہ عرب کا یہ دستور نہیں ہے کہ گھر کے اندر اس طرح داخل ہوا جائے کہ عورتیں بھی موجود ہوں، زندگی بھر ہمارے اوپر یہ ایک داغ رہے گا. گھر میں داخل نہ ہوئے. صبح تک جب کوئی نہ اٹھا تو انہوں نے کپڑا اٹھا کر کے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پوچھا کدھر گئے؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے. وہاں سے انہوں نے کہا لازمی ابو بکر صدیق کے گھر میں ہوں گے، کیونکہ دوست کو دوست کا پتہ ہوتا ہے. جس طرح سے آج کل اگر کوئی کسی کا ساتھی ہو تو وہ کھل کے کہہ دیتا ہے جی فلاں سینمے میں ہوگا فلاں ساتھی، یا فلاں مجلس میں ہوگا. اپنے ساتھی کا روح انسان کو معلوم ہوتا ہے کدھر جاتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہاں ہی تشریف لے گئے ہوں گے. ابو جہل دوڑتا ہوا گیا. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلی خاتون ہیں جن کو کم عمری کے اندر ابو جہل کا تھپڑ کھانا پڑا. ابو جہل نے جب پوچھا کہ کدھر گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں ابو جہل نے زور سے کس کے تھپڑ لگایا کہ تو جھوٹ بولتی ہے، پتہ ہے تجھے، اور کہتی ہے پتہ نہیں. خیر وہاں سے نکلے. انہوں نے کہا جی یہاں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تلاش کرو. اعلان بھی کر دیا 100 اونٹ دیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے. آپ کہیں گے جی اتنا بڑا انعام کیوں دیا؟ اصل میں ابو جہل پاگل نہیں تھا جو اس نے انعام دیا. وہ سمجھتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ہمارا سارا اقتدار و اختیار ختم ہو جائے گا. اپنے اقتدار کے بچانے کی خاطر 100 اونٹ اگر دیکھے آج ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرتے ہیں تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. اس واسطے اس نے اعلان کیا اور ایک کھوجی لایا گیا کہ قدموں کے آثار اور نشانات و علامات سے پہچانے. روایات میں آتا ہے اس زمانے میں آپ جانتے ہیں یونیورسٹیاں نہیں تھیں، اسی واسطے ہم کہتے ہیں اگر موجودہ شکل کی یونیورسٹیاں نہ بھی ہوں، آپ مسجدوں میں بھی صحیح معنی میں تعلیم اگر دینا شروع کر دیں، یا چھوٹے قسم کے کمرے بنا لیں، یا نچلی سطح پہ بھی تعلیم کا نظام شروع کر دیں، تو پھر بھی قوموں کو ترقی دے سکتے ہیں. ترقی جو ہے اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے. کسی چیز کو سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہی کچھ ہو جو کچھ آج کل مغرب میں ہوتا ہے، یا محلود تعلیم ہو تو اسی کے اندر ترقی ہو سکتی ہے، غیر محلود تعلیم میں نہیں ہو سکتی. اب اس پسماندہ قسم کے معاشرے میں بھی کھوجی اس قسم کے تھے. آپ اندازہ لگائیں وہ پہاڑی علاقہ ہے، ریتیلا علاقہ ہے، پتھر ہی پتھر ہیں. وہاں سے بھی کھوجی جو ہے کھوج لگاتے ہوئے اتنا ماہر تھا، خاص غار ثور پر پہنچ گیا. وہاں آگے بڑا پتھر تھا، چٹان. اس نے کہا جی اس چٹان تک تو قدموں کے نشان پہنچتے ہیں، یہاں سے آگے مجھے پتہ نہیں ہے. ایک آدمی غصے میں بولا، کہنے لگا اس کا یہ مطلب یا زمین نکل گئی ہے تو یا آسمان پہ چڑھ گئے ہیں، یہاں تک آتے ہیں تو آگے کیوں نہیں نظر آتے، کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا بس یہاں تک میں 100% گواہی دے سکتا ہوں، اس سے آگے کا کچھ پتہ نہیں چلتا. پتھر تھا، چٹان تھی، اس پہ کچھ پتہ نہیں چلتا ہوگا.
बीच में से कोई बोला कि चलो पहाड़ के ऊपर चढ़ो, तलाश करो चारों तरफ, ये गार है, इसमें भी देखो। सीरत की किताबों में लिखा है कि गार के पास जाने लगे तो वहाँ आगे ये जाला सा तना हुआ था, जारी तौर से अनकबूत का ये जाला। वाकई कुरान भी कहते हैं ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, लेकिन वहाँ उस अनकबूत ने किले का काम किया। अल्लाह ताला काम लेना चाहे। और वहाँ ये कबूतरी जो है उसके भी कहते हैं 2 अंडे भी थे और आशियाना बना हुआ था। एक ने कहा यार ये जाला जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले का है, यहाँ कौन आ सकता है। दूसरा चीज़ उसने कहा ये देखो कि 2 अंडे भी हैं इसके, और वाज़ेह बात है कि यहाँ अंदर कोई नहीं जा सकता। तो इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम कर दिया। यही वजह है कि आज तक बाज़ों ने ये भी कहा है, बाज़ किताबों में ये लिखा है कि वही कबूतरी के जो 2 अंडे थे, ये आप कहेंगे आम सी बात है, लेकिन मुझे ये बात बड़ी पसंद आई। जब मैंने मुताला किया तो नामुमकिन भी नहीं है। कहते हैं कि वही 2 अंडे जो वो कबूतरियों ने सेके थे, उसी की नस्ल में से कबूतरियाँ बड़ी हैं। आज जो काबे में जितनी कबूतरियाँ हैं उसी की नस्ल में से। और यही वजह है कि कोई आलम नहीं कहता कि इनको यहाँ से निकालो। हाँ वो आहर उनके साथ जो लवाजमात हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो सारी की सारी वहाँ रहती हैं, उनको कोई नहीं रोकता। एक उस किरदार की वजह से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का काम अल्लाह ताला ने उनसे ले लिया था। जो काम किले नहीं कर सकते वो काम जो है उस अनकबूत की उन तारों से ले लिया अल्लाह तबारक व तआला ने। चूंकि अल्लाह लेना चाहें तो ले सकते। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर हैं, फरमाते हैं या रसूलल्लाह अगर नीचे से होके अपने पाँव की जगह से देखें तो हमें पा लेंगे। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का इंसान को पता चलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सिद्दीक़ तुम्हें गम नहीं करना चाहिए, अल्लाह हमारे साथ है। झूठे और सच्चे का यहाँ पता चलता है। अगर झूठा नबी होता तो वाकई कभी तारी हो जाती कि अभी नहीं छोड़ेंगे जी, अभी पकड़ लेंगे। लेकिन जिसको अल्लाह की ज़ात पे यकीन होता है वो समझता है कि मुझे अल्लाह ने भेजा है और एक काम के लिए भेजा है, वो काम मुकम्मल नहीं हुआ तो मैं कैसे मार सकता हूँ। इस वजह से अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, फिक्र की बात नहीं। चुनांचे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतमईन हो गए। उसके बाद 3 रात तक वहाँ गार में रहे। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर, हज़रत अब्दुल्ला और इनके ग़ुलाम थे, ये 3 आते बकरियां वगैरह उस एरिया में फेर करके ले जाते, दूध दोते। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ दूध पीते, हज़रत अस्मा जो है घर से खाना पका के लाती, उसी साइड से खाना भी दे जाते। अब 3 दिन तक वहाँ रहे। 3 दिन के बाद फिर 2 ऊँटियाँ मंगाई गई। वहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ मदीना मुनव्वरा के लिए। रवायात में आता है ये 1 रबीउल अव्वल की तारीख थी, यानी 13 नबवी 1 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ। अब ये हजरत जो है, जैसे मैंने पहले कहा, ये सिर्फ तकालीफ से भागने की कैफियत नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद दुनिया के अंदर इस्लाह पैदा करना था। बातिल निज़ाम की जगह एक खुदा परस्ती वाला निज़ाम कायम करना था। उसके लिए मक्के को छोड़ना ज़रूरी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से निकलने लगे, कहते हैं मक्के की तरफ मुड़ करके देखा, इरशाद फरमाया मक्का तुझसे ज़्यादा अच्छी ज़मीन अल्लाह की इस पूरी कुरे अर्ज़ पर कोई और जगह नहीं है। अल्लाह को भी तू ज़्यादा पसंद है और मुझे भी ज़्यादा पसंद है, लेकिन तेरे रहने वाले जो हैं, तेरे अहल जो हैं मक्के के बाशिंदे, ये मुझे यहाँ ठहरने नहीं देते। ठहरने न देने का मतलब ये है कि यहाँ जो मेरा मकसद हयात है वो पाया तकमील को नहीं पहुँचता। ताइफ गया, उन्होंने भी न माना, मक्के वाले भी नहीं मानते। 13 साल का अरसा बड़ा होता है। मेरे ज़िम्मे अल्लाह ने काम लगाया है, अब इस वास्ते में मदीना का रुख कर रहा। रास्ते में चलते हुए एक रवायत में आता है उम्मे माबद का खेमा आया। ये बड़ा मशहूर है, यानी हर किताब में इसका जिक्र आता है। मैं तब कहता हूँ कि जिसकी निस्बत कायम हो गई अल्लाह के रसूल के साथ, वो भी क़यामत तक जिंदा हो गया। लोग कहते हैं कि फलां इतना हर्ज करता है, इतना हर्ज करता है, क्यों जनाब? मेरी मशहूरी हो जाए और नाम हो जाए। भाई नाम दीन में होता है, दुनिया में नहीं होता। दीन के काम कीजिए, नाम खुद बहुत जिंदा हो जाएगा, क्योंकि दीन अल्लाह का है और जो अल्लाह के दीन को पकड़ता है उसका नाम जिंदा हो जाता है। कितने फुकरा हैं, कितने बुजुर्गान दीन हैं कि उनके नाम आज तक जिंदा हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अन्हु का नाम क़यामत तक चलता रहेगा। हर दौर के अंदर किताबें लिखी गई हैं। किसको उन्होंने रिश्वत दी थी कि मेरे सवाने हयात लिखो, मेरे हालात जिंदगी लिखो? क्यों? उसने अल्लाह का दरवाजा पकड़ा। अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाला कि ये ऐसी हस्ती है, 2.5 साल ही हुकूमत की है, लेकिन इसके कारनामों को सारी जिंदगी के लिए फैला दो, क्योंकि ये कारनामे मुझे पसंद है। हदीस पाक में आता है जो बंदा अल्लाह का हो जाता है और इंसानों के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान है, युकल्लिबु कैफा यशा, वो तब्दील करता है जैसे चाहता है इंसान के दिलों को। ऐलान होता है कि फलां के साथ मोहब्बत करो, लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। ऐलान होता है फलां से नफरत करो, लोगों के दिलों में उसके बारे में नफरत पैदा हो जाती है। तो ये मशहूरी के लिए जो हम खर्च करते हैं, खर्च से मशहूरी नहीं होती है, दीन से मशहूरी होती है।
ام معبد کا خیمہ تھا ٹوٹا پھوٹا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرنے لگے. بڑی دیندار قسم کی عورت تھی, اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے یا فلاں کیا ہے. صرف اس وقت کے لحاظ سے جو رائج الوقت طریقہ تھا, اس طریقے میں صحابت کا عنصر بڑا نمایاں تھا اس کی زندگی میں. جو بھی مسافر گزرتا, قحط کے دور میں بھی وہ کوشش کرتی تھی جو حاضر ہوتا دے دیتی. آج اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. روایت میں آتا ہے وہاں چٹائی بچھائی اس نے, کہنے لگی کہ میرے پاس یہ چٹائی ہے, میں بٹھا سکتی ہوں آپ کو یہاں سائے میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں, گوشت فروخت کرنا چاہیں آپ اگر دے سکیں یا کوئی کھانا دے سکیں, تو کھجوریں ہیں تو وہ ہم لے سکتے ہیں. فرمانے لگیں اگر کچھ ہوتا تو میں کہلانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی, میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی, لیکن کچھ نہیں ہے. ایک بکری لاگر سی باندھی ہوئی تھی, دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ بکری جو ہے اس کا دودھ. اس نے کہا یہ دودھ دے سکتی تو یہ چرنے کے لیے نہ جاتی, یہ بھی بیمار ہے اس واسطے گھر میں ٹھہری ہوئی, دودھ اس کا ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اگر اجازت دیں تو میں دو لوں. حیران ہوئی, کہنے لگی میں جھوٹ نہیں بولتی, اگر آپ کو ایسی بات ہے تو یہ برتن ہے تو دو لیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ خشک دودھ والی بکری جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور جو سب سے بڑا برتن تھا کہتے ہیں وہ بھر لیا. حیران رہ گئی. ام معبد کو بھی پلایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 ساتھی اور تھے, یعنی ایک غلام اور ایک رستہ بتانے والا اور ایک حضرت صدیق اکبر اور چوتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تینوں کو پلا کر کے آخر میں خود پیا. فرمایا ساقل قوم آخرہم, پلانے والا جو ہوتا ہے وہ آخر میں پیا کرتا ہے, اس واسطے میں آخر میں پیوں گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. اب ابو معبد جب آیا اس کا شوہر, تو اس نے بھی غالباً کوئی انعام کا سنا ہوا ہوگا, لیکن آ کے بیوی سے جب پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا, اس نے واقعہ بیان کیا تو متاثر ہوا, کہنے لگا اللہ وہ اگر ہوتے تو وہی تو میرے مطلوب تھے, میں ان کی خدمت کرتا اور میں ان کے ساتھ جاتا, میرے آنے سے پہلے ہی نکل گئے. علامتیں بیان کی تو بڑی صفت کی اس نے, پوری علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام معبد نے اپنے خاوند کے سامنے بیان کی. رستے میں ہی سراقہ ابن مالک کا واقعہ بھی پیش آیا. سراقہ ابن مالک یہ قبیلہ بنی مدلج کا سردار تھا. جس وقت اعلان ہوا کہ 100 اونٹ ملے گا, اس کے کانوں میں یہ اعلان پڑا. یہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, کسی نے آ کر کے کہا کہ سمندر کے کنارے کنارے 2 اونٹ جا رہے ہیں, اور اندازہ ہوتا ہے وہی آدمی ہیں جن کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے. تو جو لوگ چالاک ہوتے ہیں ان کو ایسے معاملات کی خبر اس انداز سے قرائن سے ہو جاتی ہے. اس نے کہا مجھے پتہ ہے وہ کچھ اور ہیں, وہ چلے گئے ہیں, یہ وہ نہیں ہے. بعد میں بتایا کرتے تھے کہ میں نے اس واسطے بولا تھا کہ میرا خیال تھا اگر میں کہتا ہوں وہ یہ تو کوئی اور نہ چلا جائے, میں خود جانے کا خواہشمند تھا, اس واسطے میں نے قوم ساری کو روک دیا کہ یہ بات نہیں ہے جو تم سوچتے ہو, یہ غلط فکر ہے, یہ کوئی اور ہے. وہاں سے اٹھ کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, تلوار لی, گھوڑا لیا تیز رفتار, اور پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے, آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صدیق کی یہ بھی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر کے, ردیف کا لفظ آتا ہے کتابوں میں کہ حضرت صدیق اکبر ردیف تھے. ردیف کہتے ہیں اونٹ میں اگلے آدمی کے پیچھے جو آدمی بیٹھنے والا ہو, پیچھے بیٹھے ہوئے جا رہے تھے, مڑ مڑ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. اب صدیق اکبر نے دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ یہ پیچھے آدمی آ رہا ہے اور تلوار اس کے پاس ہے, خطرہ محسوس ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق فکر نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, کوئی فکر کی بات نہیں. جب اور زیادہ قریب آیا, حملہ کرنے کا ارادہ کیا, کرنے لگا, تو روایات میں آتا ہے پہلے تو اس کی اونٹنی جو اس کا گھوڑا جو ہے وہ گر گیا زمین پہ. دوبارہ اٹھایا اس نے, اپنے ترکش نکالے, چونکہ ان کے پاس وہ اپنے فال وغیرہ معلوم کرنے کے طریقے ہوتے تھے کچھ, گو کہ وہ شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن ان کو اعتماد تھا اس پہ. اس نے کھینچا ایک تیر, اس پہ کچھ بات نکلی کہ یہ سفر تیرے لیے اچھا نہیں ہے, کامیابی نہیں ہو سکتی. لیکن دولت کی لالچ ایسی چیز ہے, کہنے لگا یہ ویسے ہی نکل گیا ہوگا, بہرحال یہ شکار میرے سامنے ہے اور یہ بھی یہ حالی میرے پاس سارے ہتھیار ہیں اور میں کیسے کامیاب نہیں ہوں گا, یہ کیسے ممکن ہے. پھر گیا جی نے پیچھے, آگے پہنچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, روایات میں مختلف الفاظ آتے ہیں. ایک لفظ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے خدایا اس کی شر سے ہمیں محفوظ رکھ. دوسرے لفظ یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ارض ابلعی, اے زمین اس کو نگل لے. اتنا کہنا تھا کہ اس کے پاؤں جو ہے پیٹ تک زمین میں دھنس گئے گھوڑے کی. اب یہ سخت پریشان ہوا کہ چلو گھوڑے سے اگر میں اترتا بھی ہوں تو کیسے چل کے جاؤں گا, بڑا مشکل مسئلہ ہے. اس وقت اس نے آواز دی کہ او ساتھیو ذرا میری بات سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس سے پوچھو یہ کیا کہتا ہے. اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ جو ہیں باطل پہ نہیں ہیں, حق پہ ہیں. اب میں آپ کا مقابلہ نہیں کرتا, میرے لیے دعا کریں کہ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, جان اس کی چھوٹ گئی. اب بڑا چالاک تھا,
پھر کہنے لگا میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ مجھے امن لکھ کر کے دے دیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 8-10 سال جو بات ہونے والی تھی، قبیلہ بنی مدلج کا یہ سردار اب کہہ رہا ہے کہ مجھے امن لکھ کے دے دیں. یعنی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں پناگزین ایک طرح کے جا رہے ہیں ظاہری طور سے. عام دیکھنے والا یہی کہے گا کہ مکہ والوں نے مجبور کر کے نکالا ہے تو جا رہے ہیں، لیکن سراقہ ابن مالک جو ہے قبیلے کا سردار سمجھ رہا ہے کہ یہ وہ شخصیتیں نہیں ہیں کہ اس طرح چھپی چھپائی رہیں. ایک وقت آئے گا کہ یہ پوری دنیا پہ ان کو غلبہ حاصل ہوگا. کہنے لگا مجھے کچھ لکھ کر کے دے دیں آپ، امن لکھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو فرمایا، انہوں نے لکھ کر کے دے دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے ہڈی پہ لکھ کے دیا، بعض کہتے ہیں پتھر پہ لکھ کے دیا یا کسی چمڑے پہ لکھ کے دیا. ایک امن نامہ، ایک علامت سی لکھ کے دے دی. اور ساتھ ساتھ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اور سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. ایران کا جو بادشاہ ہے اس کا تاج جو ہے جب تیرے سر پہ رکھا جائے گا یا کنگن پہنائے جائیں گے اس وقت تیرا کیا حال ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ سوچنے والے کے لیے بہت کچھ سوچنے کی بات ہے کہ جا رہے ہیں خود نکل کر کے. سراقہ کو کہا جا رہا ہے کہ ایران کا علاقہ فتح ہوگا. ایران اس وقت اس طرح تھا جس طرح آج روس سمجھ لیجئے. اب سراقہ نے یقین کیا یا نہیں کیا، لیکن اس بات نے بعد میں سچ بن کر کے دکھایا. روایات میں آتا ہے یہ بات اتنی مشہور ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے چھپا ہوا نہیں رہا. اب حالانکہ 3-4 آدمی تھے جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لیکن یہ بات اتنی مشہور ہو گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کا علاقہ فتح ہوا. کہتے ہیں باقی سارا مال آ گیا، وہ کنگن نہ آئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی سارا مال آیا، وہ کنگن کے در ہیں، اس میں وہ سونے کے کنگن جو بادشاہ کے پہنے جاتے تھے وہ بھی ہونے چاہیے. کسی نے کہا یہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے فرمایا باقی ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیونکہ کنگن کا ذکر ایک زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، لازمی ہونے چاہیے یہاں. چنانچہ تلاش کیے گئے جو کنگن مل گئے. فرمایا سراقہ کے در ہے اسے بلاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد تھا کہ سراقہ کے یہ پہنائے جائیں گے. سراقہ آ گیا، سراقہ ابن مالک، اور اس کو وہ کنگن پہنائے گئے. سراقہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہنے لگا وہ کتنا انصاف والا نظام ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اور اس بات کو سننے کے بعد ان کے اتنے بعد آنے والا خلیفہ جو ہے چاہیے تو یہ کہ اس بادشاہ کے کنگن کو یہ بادشاہ پہنے. لیکن اللہ کے رسول یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں. سراقہ تیرے جیسا آدمی بھی یہ دنیا کے کنگن پہن سکتا ہے، آخرت کے کنگن پہننے بڑی مشکل بات ہے. ان کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے. خیر سراقہ ابن مالک یہاں سے واپس ہو گیا. روایات میں آتا ہے کہ مسلمان بھی نہیں ہوا تھا اس وقت، صرف اتنا یقین آیا تھا کہ یہ کوئی اچھی ہستیاں ہیں. فتح مکہ ہوا. مکہ کی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہرانہ وغیرہ میں آئے، دوسرے علاقے جو قریب تھے ان کو فتح کیا. تو جہرانہ میں سارا مال غنیمت اکٹھا کیا گیا. وہاں سراقہ پہنچا، اس کے پاس وہ تحریر تھی اور اعلان کرتا جاتا تھا مجھے محمد کے ساتھ ملنے کی اجازت دو. صحابہ کرام روکتے تھے کہ بھئی تم کدھر جاتے ہو، تم مسلمان نہیں ہو، نقصان نہ پہنچاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اعلان کیا محمد میں وہی ہوں، دیکھو سراقہ آ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دو اس کو آنے کی. قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہنے لگا کہ آپ کو یاد ہے جی یہ آپ نے وہ تحریر دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الیوم یوم البر والوفاء، آج تو وفا کا دن ہے، وعدوں کو پورا کرنے کا دن ہے. بالکل مجھے یاد ہے، میں نے تجھے امن دیا ہے، میں کچھ نہیں کہتا. اور ساتھ ساتھ اس وقت کہتے ہیں اس نے اسلام قبول کیا. خیر سراقہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. روایات میں آتا ہے یا تو 12 ربیع الاول کو پہنچے سوموار کے دن، بعد میں لکھا ہے 8 کو سوموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچے قباء میں. اب صحابہ کرام کی کیفیت دیدنی تھی، بچیاں چھوٹی چھوٹی وہ بھی چل رہی تھیں، مرد جو ہیں وہ بھی انتظار میں ہوتے تھے، روزانہ آ کے انتظار کرتے دوپہر تک. سورج دیر تو نہیں ہوگی، اچھا سورج بہت اوپر آ جاتا تو واپس ہوتے وہ لوگ. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں پہنچے، وہاں پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسجد کی تعمیر کا، مسجد قباء کی تعمیر کی. باتیں تو بہت زیادہ ہیں، میں تو میرا خیال ہے تعمیر میں ہی چلتا رہا. تو انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر یہ جو باقی ہے اس کی تکمیل کروں گا. تو عقیدے کے لحاظ سے جو ہجرت مسلمان کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے، اس ضمن میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام نے پہلی ہجرت ادھر کی
دوسری ہجرت مدینہ منورہ کو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجرت کی، اور ہجرت کا یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو ضروری قرار دے دیا تھا کہ قوت مدینہ منورہ کے اندر اکٹھی ہوتی رہے، اور مدینہ میں قوت اکٹھی ہو، وہاں اسلامی نظام قائم ہو تو پوری دنیا کے اوپر پھر اسلام کو پھیلایا جائے۔ پہلی چیز یہ تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہجرت اب قیامت تک کے لیے نہیں ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں، لا ہجرت بعد الفتح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ والے جو ہیں اب ہجرت کر کے کس کام کے لیے جائیں گے؟ وہ تو تب جاتے تھے کہ پہلے ہم نے قوت اکٹھی کرنی تھی وہاں، اب وہاں کے لوگوں نے آ کے مکہ فتح کر لیا، اب یہاں سے ہجرت کر کے نہیں جانا۔ رہ گئی یہ بات کہ وہاں کے علاوہ دنیا کے دوسرے حصوں میں اگر ظلم ہوتا ہے، مسلمان جو ہیں دینی نظام کو اختیار نہیں کر سکتے، دینی اقدار کا احیاء نہیں کر سکتے، تو کیا وہاں سے نکل کر کے دارالاسلام میں جانا ان کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ اب اس کی دو کیفیتیں ہیں۔ اگر وہاں سے کوئی ایسا دارالاسلام دنیا میں ہے جہاں آنے کی عام اجازت ہے، مسلمان جو ستائے ہوئے ہوں وہ اس دارالاسلام میں آ سکتے ہوں، پھر تو ہجرت آج بھی اسی طرح لازم ہے۔ لیکن اگر کسی ایسا دارالاسلام نہیں جہاں مسلمانوں کو آنے کی عام اجازت ہو، دیکھیے اسرائیل کو اس دور میں یہ توفیق ملی ہوئی ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی یہودی ہے وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی تو زمین ہے لیکن میرا یہودی آ کے یہاں آباد ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں کوئی ایسا دارالاسلام نہیں جو یہ کہے کہ غیر اسلامی ملکوں میں جو مسلمان ہے وہ ہمارے پاس آنا چاہے تو ہم خوشی خوشی اسے قبول کریں گے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ جتنے بھی باہر ہیں وہ سارے ہمارے پاس آئیں، ہم نہ صرف قبول کریں گے، استقبال کریں گے، ہم کوشش کرتے ہیں تعاون کریں گے ان کا۔ جو کام ہمارا تھا وہ انہوں نے لے لیا، اور جو دوسروں کا کام تھا وہ ہم اپنے سپرد کر لیا اور ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر اجازت ہو اسلامی ملکوں میں آنے کی پھر تو ہجرت کرنی آج کے دور میں بھی اسی طرح لازم ہے۔ اگر وہ بات نہیں، جس حد تک دین کے اوپر انسان عمل کر سکتا ہے پھر اپنے اعمال وہاں بھی کرتا رہے۔ ان آیتوں میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتوں نے موت دی ہے، یعنی روح ان کا قبض کیا فرشتوں نے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، قالوا فیما کنتم، فرشتے ان سے کہیں گے کہ کس چیز میں رہے تم، زندگی کیسے گزارتے رہے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم زمین میں بڑے کمزور تھے۔ مطلب یہ کہ فرشتے پوچھیں گے کہ دنیا میں تم کیا عمل کرتے رہے بھائی، کیا کاروبار کر کے آئے، شب و روز کیسے تھے، زندگی کے اوقات کیسے گزارے تم نے، اعمال صالحہ کیے یا نہیں، حاکمیت اللہ کی قائم کیے یا نہیں، تیرا کتنا ایسا ہے، جان کتنی لگائی، مال کتنا لگایا؟ یہ کہے گا جناب اپنے کاروبار سے ہی فارغ نہیں تھے، روٹی مشکل سے پیدا ہوتی تھی، ہماری زندگی کے دن بڑے پریشانی کے تھے۔ تو اس وقت فرشتے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہیں گے اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، کوئی ضروری تھا آپ نے اسی جگہ رہنا تھا جہاں معصیت ہوتی تھی؟ اگر آپ معصیت کو ختم نہیں کر سکتے تھے تو وہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلے جاتے جہاں اپنا دین بھی محفوظ ہوتا، ایسا ماحول قائم کرتے کہ وہاں اللہ کی اطاعت کا جذبہ غالب ہوتا۔ لوگ معصیت، آج شرابخانوں میں ملازمت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی گزر نہیں ہو رہا، بھائی گزر نہیں ہوتا تو کوئی اور کاروبار تلاش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حرام پہ پالنا نہیں چاہتا اپنے مومن بندے کو۔ ناگزیر کیفیت جو ہے ایک وقت ہو سکتی ہے، 2 وقت ہو سکتی ہے، ہفتہ 2 ہفتے ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے ریٹائرمنٹ تک سوچا ہوا ہو کہ میں نے کام یہی کرنا اور کہتا ہے کہ میری معذوری ہے جی، اس طرح کی معذوری کو اللہ نہیں تسلیم کرتا۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا زمین اللہ کی کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم ہجرت کرتے اس میں، فاولئک مأواہم جہنم، وہ لوگ ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، وساعت مسیرا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء، ہاں ان لوگوں کا عذر مقبول ہوگا جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلہ، جو طاقت نہیں رکھتے ہیں کسی قسم کے کام کی، یعنی مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، یا ان کے ادھر ادھر آنے جانے کی طاقت نہیں ہے، ولا یہتدون سبیلا، یا انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا، کوئی دارالاسلام ان کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ بیچارے مجبور ہیں پھر دارالکفر میں رہنے کے لیے۔ لیکن جن کی استطاعت ہو وہ دارالکفر میں رہتے ہیں اور کفر میں مطمئن ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، کافرانہ نظام چلتا رہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مقصد یہی نہیں ہے کہ خود اسلام پہ چلے، اس کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول کو اسلامی بنائے۔ اگر اس کی کوششیں مؤثر قسم کی کارروائی نہیں کر سکتی، ان سے وہ اسلام کو پھیلا نہیں سکتا، اللہ کی حاکمیت قائم نہیں کر سکتا، پھر ایسی زمین تلاش کرے جہاں اللہ کی حاکمیت قائم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اعمال کر سکتے تھے،
مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کر سکتے تھے. ان سے اختلاف اسی بات میں تھا کہ آپ اس کلمے کو اعلانیہ نہ پڑھیے, لوگوں کو نہ بتائیے, خود جو کچھ کرتے ہیں ہم آپ کو نہیں روکتے. لیکن یہ جو آپ متعدی قسم کے کلمے کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہر آدمی کو سنا رہے ہیں, یہ بات ہمیں ناگزیر ہے. تو جس جگہ انسان دوسرے کو دین کی بات نہیں بتا سکتا وہاں سے ہجرت ضروری ہے. فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, جو لوگ کمزور ہیں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, بخشنے والے. آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہجرت کرتے وقت ایک عام ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا جی مال بھی چھوڑا, اولاد بھی چھوڑی, سب کو چھوڑ کے جب باہر گیا تو آگے کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب ایک شیخ کے سہارے پہ ویزے پہ آ جاتے ہو تو یہاں انتظام تم سمجھتے ہو جائے گا, انتظام ہو جائے گا. اگر اگلا یہ بھی کہے کہ میں ملازمت نہیں دوں گا, صرف ویزا ہی دیتا ہوں, پھر بھی کہتے ہو جی دبئی اچھی جگہ, وہاں گئے تو کوئی انتظام ہو ہی جائے گا, ادھر کام نہ ملا دوسری جگہ ڈھونڈ لیں گے. فرمایا اگر دبئی پہ اتنا یقین ہے تو دبئی کے پیدا کرنے والے پہ یقین نہیں ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے, یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, وہ پاتا ہے زمین میں کشائش اور اسے کھلے قسم کے مال ملتے ہیں. جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے شرط یہ ہے من یہاجر فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے, اس میں شرط یہ ہے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے, خالصتاً للہیت کی بنیاد پہ چھوڑ کے آتا ہے اپنے وطن کو, آگے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر زمین بھی دے دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری کیفیت یہ تھی, اسلام سے پہلے تو میں فلاں قبیلے کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور ساتھ ان کی خدمت کیا کرتا تھا, رستے میں چلتا تو وہ اگر کوئی کام کرتے تو لکڑیاں چن کے لاتا, ان کے لیے سارے کام کرتا تھا. آج مجھے جو والی بنایا گیا ہے صوبے کا, میں گورنر بن گیا ہوں, تو فرمانے لگے یہ جو کچھ ہے یہ اسلام کی وجہ سے ہے, اسلام نہ ہوتا تو میری کیفیت وہ تھی, اسلام نے مجھے بہت کچھ بنایا. آج مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں جی وہ کمزور ہیں, اسلام ہی پسماندگی کا سبب ہے. اس وقت کے مسلمان یہ کہتے تھے اسلام نے ہمیں عروج دیا ہے, غیر مسلم یہ تسلیم کرتے تھے کہ جس نے اسلام قبول کیا ہے اس کو ترقی مل گئی ہے. آج بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو ترقی ہے, منافقت کے ساتھ ترقی نہیں ہے. منافق اس وقت بھی ذلیل ہوا تھا, آج بھی جب تک مسلمان منافقت اختیار کرے گا, ظاہر باطن کا قول فعل کا تضاد رہے گا, اس وقت تک اسے ترقی نہیں ہو سکتی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو شخص نکلتا ہے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف, اس کے رسول کی طرف, ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ, پھر راستے میں اسے موت آ جاتی ہے, اصل مقام پہ نہیں پہنچ سکتا, خدمت نہیں کر سکتا دین کی, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, پس واقعہ ہو گیا اجر اس کا اللہ پر, اللہ اس کو قیامت کو بدلہ اس کا ضرور دیں گے, چونکہ اس نے کفر کی زمین کو چھوڑ تو دیا, حق پرستوں کے ٹولے میں شامل ہونے کے لیے آ تو گیا, ان کے پلڑے میں وزن ڈالنے کی اس نے کوشش تو کر لی ہے. وکان اللہ غفور رحیمہ, اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے میرے دین کو غالب کرنے کے لیے کتنا جذبہ رکھتا ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جان کا, مال کا اور اپنی ساری صلاحیتوں کا صرف کر دینا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے. جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے ایک مسلمان میں تو وہ کن انداز سے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ٹولے میں شامل کرتا ہے. مسلمانوں کا سرپرست محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے اپنے بہترین قبیلے کو چھوڑ دیا تھا اور اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا جو ساری زمین پہ اچھی جگہ تھی. فرمایا مقصد حیات یہاں حاصل نہیں ہوتا تو کعبہ تجھے بھی ہم چھوڑ دیتے, ہمیں مقصد حیات معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا مقصد ہے کیا. پہلے یہ جاننا چاہیے کہ مقصد حیات ہے کیا, پھر مقصد حیات جو ہے کس جگہ حاصل ہو رہا ہے, یا حاصل ہو سکتا ہے, کہاں حاصل نہیں ہو سکتا, یہ بات جاننی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. آئندہ اگر درس میں موقع ملا تو یہ پھر قبا سے آگے کا وہ حال جو اصل مقصد ہے یعنی دینی حکومت کی بنیاد رکھنے کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا, وہ اصل مقصد وہاں سامنے آئے گا, پھر کبھی درس میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. وما علینا الا البلاغ.